میں ہوں مہر بخاری. تازہ ترین خبر دیتے چلیں. بدقسمتی سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم سے کچھ لمحوں کے فاصلے پر ہی ہے. ایران نے جواب دینا شروع کر دیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل ایران نے قطر میں موجود امریکی سینٹ کام کے فارورڈ بیس پر حملہ کر دیا ہے. ساتھ ہی عراق میں موجود ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. سکائی نیوز یہ کنفرم کر رہا ہے کہ قطر اور عراق پر ایئر بیسز پہ حملہ کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کویت اور بحرین کا بھی ذکر کر رہے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے 6 میزائل قطر میں موجود امریکی ایئر بیس پر داغے ہیں. قطر کی العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے کہ جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں. آج ہی امریکی اور برطانوی میڈیا نے یہ خبر بھی دی تھی کہ ایران کسی بھی وقت امریکہ پر حملہ کر سکتا ہے. روئٹرز نے بھی اپنی رپورٹ میں ایک امریکی عہدیدار کا حوالہ دیتے ہوئے آگاہ کیا تھا کہ ایران آنے والے دنوں میں مشرق وسطی میں موجود امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا. روئٹرز کے مطابق اسی خطرے کے پیش نظر قطر نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں. قطری وزارت خارجہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام قطر کے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس سے قبل امریکہ، برطانیہ اور چین نے قطر میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کی تھیں. آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اب سے کچھ لمحوں پہلے ایران نے باضابطہ طور پر اپنا ریٹیلیشن شروع کر دی ہے، اور یہ کیسے وقت میں ریٹیلیشن کی جا رہی ہے کہ جب ایرانین وزیر خارجہ روس میں موجود ہیں اور روس مکمل حمایت میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ایران نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی ایئر بیس اور عراق میں امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا ہے. ساتھ ہی کویت اور بحرین کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ کویت اور بحرین اور قطر اور عراق میں ایران نے حملہ کر دیا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کی کنفرمیشن کے بعد خبریں موصول ہو رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ 3 ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد آج سے اسرائیل نے بھی براہ راست ایران پر فضائی بمباری شروع کر دی تھی، جس کے بعد ایران نے بھی اسرائیل پر حملے تیز کر دیے ہیں. ایران نے آج صبح اسرائیل الیکٹرک کارپوریشن اور جنوبی اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے. ایران کے ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی فضائیہ نے آج دشمن کے 130 ڈرونز تباہ کیے ہیں. ان حملوں کے بعد اسرائیل نے ایران کے مختلف ایئرپورٹس پر بمباری کی ہے کہ جس کے نتیجے میں 6 ایئرپورٹس کے رن ویز کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. اسرائیل نے ایران کی ایک ایسی جیل پر بھی حملہ کیا کہ جہاں بہت بڑی تعداد میں ایسے قیدی موجود ہیں کہ جن پر ایرانی ریاست کے خلاف جرائم کرنے کے الزامات ہیں. ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے پر حملوں میں شدت ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے کہ جب گزشتہ روز امریکہ نے ایران کی 3 بڑی ایٹمی تنصیبات پر 125 جنگی طیاروں، 7 سٹیلتھ نارتھ ٹاپ B-2 اسپرٹ بمبار طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی مدد سے حملہ کیا تھا. اور آپ کو بتاتے چلے کہ اب سے کچھ دیر قبل چند لمحوں پہلے ایران نے اپنا جوابی وار شروع کر دیا ہے. ایران نے بھی اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح ایرانین آفیشلز کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ کب، کہاں، کون سے مقام پر جواب دیا جائے گا، یہ فیصلہ ہم محفوظ رکھتے ہیں. لیکن یہ جواب اب قطر، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی ایئر بیسز اور امریکی اثاثے جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. ٹرمپ از ان اے سچویشن روم رائٹ ناؤ. آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سچویشن روم میں ہیں، اور آف کورس ایک اور امریکہ کی طرف سے اٹیک امیمنٹ ہے، کیونکہ پہلے بھی امریکی صدر نے متنبع کیا تھا اٹیک کے بعد کہ اب امن ہو چکا. ناؤ پیس ہیز بین اچیوڈ. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی جواب ایران کی طرف سے نہ آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایران did reserve its right to retaliate and it has done exactly that. Iran has attacked American air bases in Qatar, in Bahrain, in Iraq and in Kuwait. کنگڈم آف سعودی عربیہ میں بھی سائرن بجا دیے گئے ہیں. آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ سعودی عرب میں بھی سائرنز بجا دیے گئے ہیں as we speak. اینڈ رائٹ ناؤ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اپنے خصوصی کمرے میں اپنے مشیران کے ساتھ موجود ہیں، جدھر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا. یہ سچویشن روم جو ہے اس میں امریکی صدر اپنی ٹاپ وار کیبنٹ کے ساتھ موجود ہیں،
اور آپ کو بتاتے چلیں کہ تازہ ترین خبر ایک ایسے وقت میں آ رہی ہے when America has chosen once again to step into the disorder or the chaos or the mayhem triggered by Israel in the Middle East. America has officially now become a part of this war. اور اس وار کو امن اور پیس کا نام لیتے ہوئے شروع کیا ہے، لیکن اس کا اختتام ایران کرے گا۔ یہ ایرانین آفیشلز نے واضح کر دیا ہے کہ جس جنگ کا آغاز امریکہ نے کیا ہے اس کا اختتام ہم کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے قطر، عراق، کویت اور بحرین کے اندر ایران نے حملہ کر دیا ہے and these were the biggest assets. اور بحرین کے اندر 5th فلیٹ کی بگیسٹ امریکی ایئر بیس ہے، جدھر ان تمام تر جگہوں پہ 40,000 سے زائد امریکی آفیشلز کا بتایا جاتا ہے کہ وہ موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تازہ ترین خبر آ رہی ہے ایک ایسے ٹائم کے اوپر کہ جب سوچا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے شاید تھوڑی دیر میں اٹیک کرے گا، لیکن آج صبح سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتے رہے اور یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ایران براہ راست ایک دم حملہ جو ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن ایران نے حملہ کیا ہے۔ US aircrafts have scrambled along with UK and other European countries. سچویشن روم میں ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں۔ تمام تر ایئرکرافٹس کو جو ہے وہ اڑنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ایران کے خلاف فضائی کارروائی سے متعلق امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے بھی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے جوہری تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگانے میں ابھی مزید وقت لگے گا، مگر ابتدائی اندازوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں مقامات کو انتہائی شدید نقصان پہنچا۔ US ملٹری اور ایران ان کے ملٹری چیف کا کیا کہنا تھا، ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے۔ آپ کو خبر دیتے چلیں کہ ایران نے امریکی حملوں کے بعد جوابی وار شروع کر دیا ہے اور تمام تر مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جدھر امریکی ایئر بیسز موجود ہیں ادھر سائرنز بجا دیے گئے ہیں، بشمول سعودی عربیہ میں امریکی حملوں کے بعد عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے بھی کہا تھا کہ جوہری تنصیبات پر مسلح حملے کبھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایسے حملوں کے نتیجے میں لیکیج یعنی کہ تابکاری پھیل سکتی ہے کہ جو صرف ہدف بنائے گئے ملک تک محدود نہیں رہتی بلکہ سرحدوں سے بھی باہر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ حملوں کے بعد سب سے پہلے پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کی اور دفتر خارجہ سے جاری بیان میں یہ کہا گیا ناظرین کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ یہ وہی دفاع ہے کہ جس کو ابھی ایران نے ایکسرسائز کیا ہے اور قطر، کویت، عراق اور بحرین میں امریکی اڈوں کے اوپر جو ہے اٹیک کر دیا گیا ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دیتے جائیں گے لائیو ہی، لیکن پاکستان نے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایران کے خلاف جاری جارحیت کے نتیجے میں کشیدگی اور تشدد میں غیر معمولی اضافہ نہایت تشویشناک ہے اور اگر کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا تو اس کے اثرات خطے اور اس سے باہر بھی نہایت سنگین ہوں گے، جو کہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے علاوہ چین، روس، شمالی کوریا، اقوام متحدہ، سعودی عرب، قطر، عمان اور عراق نے بھی ان حملوں کی مذمت کی تھی۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ایکس پر بیان جاری کیا گیا کہ جس میں سعودی عرب نے بھی امریکہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور بیان میں کہا گیا کہ مملکت 13 جون 2025 کو جاری کردہ اپنے بیان کے مندرجات کی توثیق کرتی ہے کہ جس میں اس نے اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی مذمت کی تھی، جبکہ برطانوی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ نے بھی اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کارروائی کی ہے اور اسی طرح نیٹو سیکرٹری جنرل کا یہ کہنا ہے کہ تمام اتحادیوں کا اتفاق ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہیے اور پھر یہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے، لیکن بات اور یہ جنگ ایسکلیٹ کر چکی ہے، مڈل ایسٹ کو اپنے اور اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، کیونکہ ایران اب امریکہ کے مڈل ایسٹ میں موجود تمام تر اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل سیکرٹری انٹونیو گوٹیرز نے بھی امریکی حملوں کو ایک ایسے خطے میں خطرناک موڑ قرار دیا کہ جو پہلے ہی بے چین ہے، یعنی انٹونیو گوٹیرز کا کہنا تھا کہ this is a restless region، یعنی کہ آپ خطرناک موڑ پہ امریکہ نے لا کھڑا کیا ہے اس پورے خطے کو جو پہلے ہی ریسلس اور بے چین ہے، اور انہوں نے پھر یہ مطالبہ بھی کیا کہ عالمی برادری ایک اور تباہی کے چکر کو ختم کرے اور
फौरी तौर पर अमन की कोशिशों को दोबारा शुरू कर दे। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब वासिली नेबेंजिया का भी ये कहना है नाजरीन के ईरान पर हमले से किसी को इल्म नहीं कि क्या तबाही आ सकती है, जबकि अमेरिका को सफारतकारी में कोई दिलचस्पी नहीं। सदर ट्रंप ने हमलों के बाद ईरान में हुकूमत की तब्दीली का इशारा देते हुए आज ट्रूथ सोशल पर अपनी मुतअद्दिद पोस्ट करते हुए ये लिखा है कि ईरान के मामले पर रजीम चेंज का लफ्ज सियासी तौर पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं। अलबत्ता अगर मौजूदा ईरानी क़यादत ईरान को दोबारा अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं किया जा सकता। रजीम चेंज पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट का कहना है कि सदर ट्रंप फकत एक सवाल उठा रहे थे। कैरोलाइन लिविट ने यह कहा कि अगर ईरानी सफारती अमल का हिस्सा नहीं बनते तो फिर ईरानी अवाम ऐसे जालिम दहशतगर्द हुकूमत के खिलाफ क्यों ना उठ खड़ी हों। सदर ने गुज़िश्ता रात यही सवाल तो उठाया था। मुज़ाकरात से इंकार पर ईरानी अवाम को हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहिए। नाज़रीन, ईरान ने अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं ऑन यूएस ट्रूप्स एट कतर्स अल उदैद एयरबेस। साथ ही इराक में अमरीकी अड्डों पे भी अटैक्स लॉन्च हो गए हैं, इंक्लूडिंग कुवैत एंड बहरीन एंड सऊदी अरब ऑल्सो इज ऑन हाई अलर्ट राइट नाउ। तमाम तर ये ममालिक हाई अलर्ट पे हैं, सायरन्स गूंज रहे हैं। एक जो है वो तमाम तर अगर ये कहा जाए कि केओटिक और पैनिक की सिचुएशन है तो ये गलत नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक कंप्लीट केओस अनलीश कर दी है। अमरीकी सदर की जानिब से रजीम चेंज का अंदिया दिए जाने पर आज CNN ने भी अपने तज्जिये में लिखा है कि अगर अमरीकी सदर की ख्वाहिश के मुताबिक ईरान में रजीम चेंज हो भी जाता है तो ऐसा होने के बाद भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वहां बनने वाली नई हुकूमत इजराइल और अमेरिका नवाज हुकूमत होगी। ये भी मुमकिन है कि नई तश्कील पाने वाली हुकूमत मजीद हॉकिश शख्सियात पर मुश्तमिल हो कि जो कि न्यूक्लियर बम को ईरान की बका के लिए लाजमी और नागुज़ीर समझती हो। जबकि आपको बताते चलें कि एक रजीम चेंज की ख्वाहिश करते हुए अमेरिका ने जो इस जंग के अंदर कूद के इसको मजीद तवालत बख्शी है, मजीद जलती पे तेल का काम किया है। ये आग पूरे खित्ते में फैल चुकी है और ईरान अब दीगर ममालिक में जिधर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, जिधर अमरीकी 40,000 से जायद ऑफिशियल्स और सोल्जर्स मौजूद हैं, इन जगहों पे अपना रिटेलिएशन जो है राइट ऑफ रिटेलिएशन एक्सरसाइज कर रहा है। कतर, इराक, कुवैत, बहरीन, these are the countries which are being reportedly these are the countries where Iran has launched its attack। आपको बताते चलें कि इसका डोमेस्टिक बैकलैश भी पूरी शदोमत से डोनाल्ड ट्रंप को देखना पड़ेगा। रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो थॉमस मेसी हैं उनकी जानिब से भी अमरीकी हमलों को गैर आईनी करार देने पर बहुत शोर उठा। इस पे भी सदर ट्रंप ने कहा कि हमने गुज़िश्ता रोज एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की है जिसमें हमने ईरान के हाथों से बम छीन लिया है। अमरीकी हमलों और जोहरी तंसीबात को निशाना बनाए जाने के बाद एक ईरानी एहलकार का यह कहना है नाजरीन कि अमरीकी हमलों से पहले मुत्तलका तंसीबात को खाली करा लिया गया था। जबकि एक ईरानी रुकन पार्लियामान ने यह दावा किया है कि फर्दों में होने वाला जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो संगीन नौयत का नहीं है। जबकि ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया यूनिट के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने यह कहा है कि अमेरिका को ईरान की 3 बड़ी जोहरी तंसीबात पर बमबारी के बाद संगीन नताइज के हामिल ताकतवर हमलों का सामना करना पड़ेगा और यही वही ताकतवर हमले हैं जिसके हवाले से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट मुतनब्बे कर रहे थे। ये वही संगीन ताकतवर हमले हैं जिनका खदशा जाहिर किया जा रहा था। जो जंग इंटरनेशनली कहा जा रहा है जवारी ट्रंप ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। इन्हीं हमलों को गैम्बल करार देते हुए CNN पर भी स्टीफन कॉलिंसन अपने तज्जिये में लिख रहे हैं कि ईरान पर ट्रंप का हमला एक तारीखी मौका है। इट इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट, मगर यह हमला बाकी दुनिया के लिए एक जुआ है। इट इज अ गैम्बल, क्योंकि अगर अमरीकी हमले के नतीजे में ईरान का जोहरी प्रोग्राम तबाह ना हुआ और वो ये जुआ हार गए जिसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं तो इसके दुनिया और अमेरिका पे तबाहकुन असरात मुरत्तब होंगे। अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमलों से मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है नाजरीन के ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले से पहले अमेरिका ने टॉप सीक्रेट परवाजों के जरिए
दुनिया की नजरें ईरान से हटाकर एक जजीरे पर मरकूज करवा दी थी ताकि किसी को यह पता ना चल सके कि अमेरिका कहां से ईरान पर हमला करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हफ्ते को सफारती चैनल्स के जरिए ईरान से राब्ता किया और फिर यह बताया कि वो सिर्फ फिजाई हमले करने का इरादा रखता है और ये कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली की कोशिशें मंसूबे का हिस्सा नहीं है। बीबीसी के मुताबिक ईरान पर हमले से कबल दुनिया की तवज्जो पैसिफिक ओशन की जानिब थी, जहां अमरीकी जजीरे गुआम में बमबार तैयारे भेजे जा रहे थे। नाजरीन, बहुत से तज्जियाकारों के मुताबिक ये दरअसल एक धोखा था। इट वॉज टू कंफ्यूज एवरीवन और ये सब कुछ पेंटागन की टॉप सीक्रेट परवाजों से तवज्जो हटाने के लिए किया गया कि जो ईरान पर बराह रास्त हमले के लिए अटलांटिक ओशन यानी कि बहीराए ओकियानूस के ऊपर से परवाज कर रहे थे। नाज़रीन, अमरीकी हमलों के बाद ईरानी वजीर खारजा, ईरानी सदर और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का यह कहना है कि अमरीकी हमलों का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगे और यह फैसला कर लिया गया है। आपको ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं कि ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि अटैक आज ही करना था और यह अटैक कर दिया गया है। कतर, इराक, कुवैत, बहरीन अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, दिफाई तज्जियाकार मोहम्मद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है, इसके इम्प्लीकेशन और दूर रस असरात मुरत्तब होंगे ना सिर्फ डायरेक्टली ओनली फॉर ईरान राइट नाउ, मगर पूरे खित्ते में हर मुल्क के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है मेहर, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि पहले मैं बता दूं कि जो अहदाफ का ईरान ने चुनाव किया है उसकी क्या अहमियत है। कि कतर जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा वहाँ पे जो बेस है, अल उदैद एयर बेस, वहाँ पे तकरीबन 10,000 से जायद अमेरिकी स्टेशन है। यहाँ पे सेंट्रल कमांड, जिसको सेंटकॉम कहा जाता है, उसका फॉरवर्ड हेडक्वार्टर मौजूद है। यूएस एयरफोर्स का भी पूरे के लिए सबसे बड़ा एयरबेस है और वहाँ पे दुनिया के जदीद तरीन जो 5th जनरेशन F-22 फाइटर्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। अच्छा, लेकिन ये तो उसकी टारगेट के चुनाव की हद तक बात है, लेकिन दो पहलू उसके मजीद बहुत दिलचस्प हैं और वो ये है मेहर कि अब से चंद घंटों पहले बीबीसी और आलमी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि कतर को इस खतरे का, इस हमले का अंदेशा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी थी। और रॉयटर्स और एपी ने भी इस बात को रिपोर्ट किया था अब से थोड़ी देर पहले कि ईरान इस मिसाइल की हमले की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इससे साबित ये होता है कि ये जो मिसाइल हमला है ये मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए हैं, जो कि सैटेलाइट से उनका प्रिपरेशन जो होती है वो पिकअप हो जाती है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो रेडी टू लॉन्च नहीं होता। जब आपने उसको लॉन्च करना होता है उससे चंद मिनट पहले आप उसमें ईंधन भरते हैं, तो वो जब आप उसको ईंधन भर रहे होते हैं ये सारी एक्टिविटी जो खला में जासूसी सैयारे हैं वो पिकअप कर लेते हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद जब उनको लॉन्च किया गया तो बरतानिया और अमेरिका ने अपने तमाम सफारती अमले को कहा कि आप फौरी तौर पे अपने शेल्टर्स में चले जाएं। इसका मतलब है कि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही जो अल उदैद एयरबेस है यही जो है उनके हमले का टारगेट हो सकता है। अच्छा, लेकिन अब इसकी इम्प्लीकेशन क्विकली मैं बता देता हूँ, 3 एतबार से होगी। पहली बात यह है कि अभी तक ईरान ने बहुत एहतियात का मुजाहरा किया था और उसने सिर्फ इसराइल के अहदाफ को टारगेट किया था, लेकिन अब जबकि उसने एक अमेरिकी अड्डे पे, एक अमेरिकी बहुत बड़े अड्डे पे हमला किया है, लेकिन वो एक तीसरे कंट्री जो कि कतर जो है उसके अंदर मौजूद है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये हमला कितना एक्यूरेट होता है। अगर ये 6 के 6 जो मिसाइल बताए जा रहे हैं जो लॉन्च किए गए हैं सिर्फ इस मिलिट्री बेस की हुदूद में गिरते हैं, तो फिर तो यूं लगता है कि जाहिर बात है अमेरिका ही और उसके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको टारगेट किया गया है। लेकिन अगर इसमें से कोई मिसाइल चूक कर कोलेटरल डैमेज कॉज करता है, और कतर आप जानते हैं, मैं भी कई दफा गया हूँ, बहुत छोटा सा मुल्क है और दीगर ममालिक पर हमलों की हमेशा सालिसी करता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में सालिसी करता है। सो दिस मस्ट हैव बीन नॉट अ इजी डिसीजन फॉर ईरान। नहीं, डेफिनेटली, बल्कि 2 दिलचस्प पहलू उसके मैं और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कतर बहुत छोटा मुल्क है और
اگر اس کا کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, کوئی سویلین آبادی متاثر ہوتی ہے, تو یقینی طور پہ قطر کی خارجہ اور دفاعی پالیسی میں بھی تبدیلی آئے گی. لیکن دو پہلو پاکستان کے اعتبار سے بھی بہت دلچسپ ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے قطر کا ایک میجر کسٹمر ہے گیس سپلائی کے حوالے سے, اور اس لحاظ سے ہماری انرجی سیکیورٹی پہ بھی اس کی اہمیت ہے. اور سب سے دلچسپ معاملہ جو ہے وہ اس کا میڈیا کے حوالے سے ہے. میرے خیال میں جب سے یہ مڈل ایسٹ میں غزہ وار شروع ہوئی ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کا سب سے مقبول چینل الجزیرہ بن چکا ہے. تو جب قطر کے اندر آپ ٹارگٹ کریں گے تو ایران کین بی ایشورڈ کہ ان کو میڈیا کوریج جتنی اس اٹیک کی ملے گی کہیں اور نہیں مل سکتی تھی. رائٹ فلی سو. اور قطر نے امریکی ایئر بیس پہ ایرانی حملے کی مذمت بھی کر دی ہے ابھی محمد علی صاحب. اب قطر پہ ایرانی حملے سے اب کوئی نقصان نہیں ہوا یہی رپورٹ ہو رہا ہے ایز آف رائٹ ناؤ, بٹ امریکی صدر ابھی سچویشن روم میں موجود ہیں. صورتحال کو بڑی قریب سے دیکھا جا رہا ہے. اپنے سارے جہاز بھی یو کے ساتھ جو ہیں انہوں نے ہوا کے اندر جو ہیں اڑا دیے ہیں. اب what are we expecting, what is happening, and I will ask you about these Gulf states as well. ادھر کی جو گورنمنٹس ہیں, کنگڈمز ہیں, مونارکیز ہیں, how are they going to respond to this as well? اچھا, بہت اہم سوال کیا. دیکھیں, تین اعتبار سے ان کا جواب اور سگنیفیکینس اس کی اس طرح سے ہے کہ قطر جو ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں بڑا اہم ہے سفارتی, توانائی اور معاشی اعتبار سے, لیکن دفاعی اعتبار سے کوئی بہت مضبوط اور بڑی فوج اس کی نہیں ہے. تو یقینی طور پہ اس ہدف کا چناؤ جو ایران نے کیا ہوگا وہ تین اعتبار سے کیا ہوگا. ایک تو یہ کہ یہ امریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے اس خطے میں. دوسری بات یہ کہ خود قطر کی فوج کوئی بہت بڑی اور منظم ایسی نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پہ وہ جوابی کارروائی ایران کے خلاف کر سکے. اور تیسری بات, جس طرح میں نے کہا کہ الجزیرہ کا ہیڈ کوارٹر بھی وہاں پہ ہے, تو اس کو میڈیا کوریج بھی میکسیمم ملے گی, جو کہ کہیں اور کے ٹارگٹ کی صورت میں ایران کو نہیں ملتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی میں دیکھتا ہوں کہ یہ کارگر کتنا ہوتا ہے. ابھی تک جو مغربی ایکسپرٹس اور حکام بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میزائل جو ہیں وہ سکسیسفلی, انکلوڈنگ قطر کی ڈیفنس منسٹری یہ بتا رہی ہے کہ ان کو سکسیسفلی فضا میں انٹرسیپٹ کر دیا گیا ہے. اور یہ توقع اس کی اس وجہ سے تھی کہ جناب, ایک تو میں نے جس طرح بتایا کہ سیٹلائٹس مکمل طور پہ ان کے لانچ پیڈ جو ہیں ایران کے ان کو مانیٹر کر رہی ہے, اور اسرائیل نے جو پچھلے 8-9 دنوں میں جو حملے ایران کے اندر کیے ہیں اس میں تقریباً ان کا دعویٰ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ان کی میزائل لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو میزائل لانچرز ہیں وہ مسلسل امریکہ اور اسرائیل کی جو سیٹلائٹس ہیں ان کی نظروں میں ہیں, اور جیسے ہی وہاں سے کوئی لانچ ہوتا ہے تو اس کو فوراً ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو میں توقع یہ کروں گا اب امریکہ کی جانب سے جوابی کارروائی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگلے چند منٹوں یا گھنٹوں میں, وہ یہ ہے کہ جو اس کا فارورڈ ڈپلائڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہے یو ایس ایس نمٹس اور یو ایس ایس کارل ونسن, وہاں سے اور اس کے جو اس کے ساتھ جو اٹیچڈ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز اور سبمرینز ہیں, وہاں سے ٹوماہاک میزائلز لانچ کیے جا سکتے ہیں ان لانچرز کی طرف, ان میزائل لانچرز کی طرف جہاں سے یہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں, تاکہ ان کو وہ نشانہ بنائیں, کہ نیوٹرلائز کر لیں. جی بالکل. تو میں ایک محدود پیمانے پہ امریکہ کی جانب سے اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر جوابی کارروائی ان میزائل لانچرز کے خلاف ایکسپیکٹ کر رہا ہوں جو کہ جہاں سے یہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ حقیقت مہر یہ ہے کہ یہ ایک, دیکھیں جو ایران کی حکومت ہے اس کے اندر بھی بہت دباؤ ہے قیادت کے اوپر کہ جناب آپ نے اتنا عرصہ جو ہے اتنی قربانیاں دی, اتنا زیادہ آپ نے تباہی سہی, تو آپ کو ایک مدلل اور مضبوط جواب دینا تو آپ کی ایک سیاسی مجبوری بھی تھی, تو وہ تو انہوں نے دیا ہے, لیکن یہ ایک علامتی جواب ہے. لیکن 6 بیلسٹک میزائل مارنا امریکہ کے سب سے بڑے ویل ڈیفینڈڈ جو اڈا ہے, سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے, یہ ایک سیاسی حملہ ہے جس کو دنیا اور میڈیا تو بہت اہمیت دے گی, لیکن دفاعی اعتبار سے یہ کوئی بہت بڑا حملہ نہیں ہے. آپ اس کو کمپیئر کریں 1998 میں جب اسامہ بن لادن پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا, تو کم سے کم 100 کروز میزائل صرف ایک شخصیت کی ہلاکت کے لیے اس نے استعمال کیے تھے. یہاں وہ امریکہ کے سب سے بڑے سینٹ کام کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کر رہے ہیں اور صرف 6 میزائل مار رہے ہیں.
اسرائیل کے اوپر آپ دیکھیں نا ایک ریسورسز کی قلت بھی تو ہے نا محمد علی صاحب, آدھے سے زیادہ تو اسرائیل کے اوپر لگا دیے گئے ہیں پچھلے 10 دنوں کے اندر. سو اب آدھا ایک سٹاک موجود ہے, اس سے جوابی وار بھی کرنا ہے. اینڈ دین ایٹ اے ٹائم جدھر اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تر ایئر اسپیس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. سو they need it to matter. Each strike matters. یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے. دیکھیں اس حملے کی نوعیت, معیار اور مقدار سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھیں اسرائیل کے اوپر آپ روزانہ 100 میزائل مار رہے تھے, لیکن اب بتدریج ان میں کمی آ رہی ہے. 50 میزائل, 20 میزائل, 10 میزائل. اور آج جب امریکہ کے سب سے بڑے بیس اور فارورڈ سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کریں تو صرف 6 میزائل آپ مار رہے ہیں, جو کہ موسٹ ویل ڈیفینڈڈ بیس ہے. تو یقینی طور پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ تباہی یا کامیابی کی توقع تو نہیں ہے, لیکن عوام کا جو پریشر ہے اس کو مینج کرنے کے لیے, دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے ایک علامتی حملہ ہے. یہ حقیقت میں کوئی بہت مؤثر اور تباہ کن حملہ نہیں ہے, اور یہ سگنل امریکہ کے لیے بھی ہے کہ ہم نے ایک ڈومیسٹک پریشر اور عالمی ساتھ بچانے کے لیے ایک محدود حملہ کیا ہے, تو جوابی کارروائی بھی جو آپ کی جانب سے کی جائے پلیز. اچھا, اب محمد علی صاحب میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ اس کو بھی علامتی حملہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو امریکہ کا بھی چند گھنٹوں کے اندر اندر یا ود ان منٹس جو جواب آ سکتا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا نپا تلا ہوگا. سو اٹ ول بی اوور آل اے ویری کنٹینڈ وار یو تھنک, کہ جدھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپٹکس کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے اور نقصان کو ذرا سا کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ حالات مزید اتنے ایسکلیٹ نہ ہوں کہ ہاتھ سے اور قابو سے نکل جائیں, دونوں طرف سے یہی کوشش ہوگی. بہت ایکوریٹ آپ نے اس بات کو میرے خیال میں اسیس کیا ہے. میں آپ کو ایک ریلیٹیو ایگزامپل کوئکلی دیتا چلوں. دیکھیں 10 اور 11 مئی کی رات جب پاکستان کے 3 ایئر بیسز پہ بھارت نے حملہ کیا, میزائل حملہ کیا, تو ہم نے اس کی جوابی کارروائی 3 گھنٹے کے اندر ہم نے ان کے 15 ایئر بیسز پہ حملہ کیا, اور فوراً جو ہے بھارت بھاگا ٹرمپ صاحب کے پاس گیا کہ ہمیں پاکستان سے بچائیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے, سلیکشن آف ٹارگٹ ہے اور انٹینسٹی آف رسپانس ہے, وہی ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں اس جانب ایک حقیقت کو ذرا لیٹ اٹ سنک ان. مہر بھائی, دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے اس پورے خطے جو کہ 38 ملکوں کو دیکھتا ہے, اس کے فارورڈ ہیڈ کوارٹر پہ آپ حملہ کر رہے ہیں 6 میزائلوں سے, جو کہ موسٹ ویل ڈیفینڈڈ ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پیغام اس کا معیار اور مقدار کے حوالے سے امریکہ کے لیے بھی ہے کہ جناب ہم داخلی دباؤ اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے یہ کرنا ہماری مجبوری ہے, لیکن ہم بہت بڑے پیمانے پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, آخری بات اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو امریکہ نے ان کی ایٹمی تنصیبات پہ بھی کل رات کو جو حملہ کیا تھا, اس میں آپ دیکھیں جو متضاد بیانات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک جانب سے فینومینل سکسیس کا ورڈ یوز کیا ٹرمپ نے, جبکہ دوسری جانب ایران نے کہا محدود مطلب یعنی کہ تباہی ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ تصویراتی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فینومینل سکسیس ہے, اس کا مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں مزید کوئی جارحانہ کارروائی ان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. جبکہ ایران جب یہ کہتا ہے کہ جناب کچھ زیادہ بڑا ڈیمیج نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام ان کی اپنی عوام کو بھی ہے کہ بھائی چونکہ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا تو ہمیں بھی بہت بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. اس میں ایک یہ ڈومیسٹک اینگل از امپورٹنٹ ان ٹرمز آف دا سلیکشن آف ٹارگیٹ, دا لیول اینڈ ایکسٹینٹ اینڈ دا انٹینسٹی آف دا رسپانس. تو دیکھیں جب آپ اسرائیل پہ 100 میزائل روز مار رہے تھے, اور امریکہ جو کہ اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کے سامنے, امریکہ کے آپ فارورڈ یعنی کہ ہیڈ کوارٹر جی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر. ایران, کویت, قطر, بحرین, عراق, شام, اردن, لیبنان, عمان, متحدہ عرب امارات, ان تمام تر جگہوں پہ امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں. اس کے علاوہ میں جاننا یہ آپ سے چاہ رہی ہوں بیکاز یو نو تھنگس کین گیٹ ریئلی اگلی, ریئلی فاسٹ اور ریئلی انٹینس ریئلی کوئکلی. اگر آپ دیکھیں کہ امریکی اڈوں یا پھر سپلائی کے رستوں پر دیگر ایران کے حامی عسکری جو گروپس ہیں اگر وہ وار کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس کے حوالے سے جنہیں عرف عام میں ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے سر, سو اگر یہ کام بھی شروع ہو گیا ساتھ, اٹ کین بی اے ویری ویری بگ بلو ٹو امریکہ. دیکھیں آپ کے سوال بہت اہم ہے, میں 2 لیول پہ اس کا جواب دوں گا. دیکھیں ابھی تک جو 8-9 دن کی جنگ تھی, اس میں
ایران نے بڑے محتاط انداز میں اپنے ٹارگٹس کو صرف اسرائیل تک محدود کیا تھا. لیکن اب آج اس نے ایک امریکہ کے سب سے بڑے بیس کو ہٹ کیا ہے محدود انداز میں، لیکن ایک ایسے ملک کا چناؤ کیا ہے جو کہ خود بہت بڑی دفاعی قوت نہیں ہے. یعنی کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی تو آپ کی ایک سیاسی مجبوری بھی ہے، دفاعی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ ایک ایسے ملک میں دیکھیں امریکہ کے 19 سے 20 بیسز ہیں اس پورے مڈل ایسٹ میں. اگر آپ لیٹ سے یو اے پہ کرتے یا کسی اور بڑے ملک پہ کرتے تو ظاہری بات ہے آپ صرف امریکی بیس پہ حملہ نہیں کر رہے، اس ملک کی سوورنٹی پہ بھی تو حملہ کر رہے ہیں نا. Even though technically that's American territory, مگر of course air space ہے، بقا ہے، sovereignty ہے, so it becomes a very complicated matter. So why again پھر مجھے سمجھائیں محمد علی صاحب کہ یو اے ای کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، دیگر جگہوں کو نہیں کیا گیا. why قطر، عراق، کویت and بحرین؟ اس لیے کہ جواب میں ایک چھوٹا ملک جو ہے اس کی صلاحیت اہلیت جو ہے تمام تر مذمت کے باوجود، پروٹیسٹ کے باوجود ایک مؤثر اور بڑے پیمانے پہ جوابی کارروائی کی محدود ہے. تو قطر کے اوپر چونکہ امریکی بیس پہ جو حملہ ہے یقینی طور پہ ایران جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ امریکہ کی جانب سے ریٹیلیشن آئے گی، لیکن وہ 3 محاذ بیک وقت نہیں کھولنا چاہتا. اور یہ آپ کے سوال کا بڑا بنیادی اور اہم جواب یہ ہے کہ اگر ابھی تک ایران نے محدود رکھا تھا اپنے ٹارگٹس کو اسرائیل تک، آج اس نے امریکہ کے مین بیس پہ حملہ کیا مگر ہے. محمد علی صاحب قطع کلامی معاف، قطر جواب دینے کا حق رکھتا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے بھی حملوں پر یہ بیان سامنے آ گیا ہے کہ ایران یہ مان رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے this is what they're saying کہ قطر کو ان حملوں میں نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے. ایران یہ واضح کر رہا ہے کہ قطر کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں ہے، یہ حملے امریکہ کے خلاف ہیں and it's trying to make that highlight that fine line کہ یہ امریکہ کے خلاف ہے. بٹ امریکی اخبار کے مطابق محمد علی صاحب قطر کو پہلے ہی ایران نے یہ بتا دیا تھا. so I mean it was a fair air space بھی بند کی ہوئی تھی، بٹ قطر اور یہ دیگر ممالک تسلیم کریں گے ایران کے اس موقف کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہ والی بات ہے ایران کی جانب سے جو قطر کو بتایا گیا تھا، اور قطر نے چند گھنٹے پہلے سے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی، اور امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سفارتی عملے کو انڈر گراؤنڈ بھیج دیا تھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ they were expecting an attack, a direct attack from Iran on the US bases in Qatar. لیکن یہ والی جو سفارتی سگنلنگ ہے، یہ جو اسٹریٹجک سگنلنگ ہے قطر کی جانب، اس کا مقصد یہی ہے یہ بتانا کہ جناب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف امریکہ ہے، تو آپ پلیز اس کو غلط طرح اپنی سوورنٹی پہ حملہ نہ سمجھے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی سمجھیں گے. قطر کی ایک محدود دفاعی قوت ہے لیکن بہت جدید ترین ہے. ان کے پاس بھی بھارت کی طرح آج آپ سے شیئر کرتا چلوں رافیل طیارے ہیں، اور رافیل طیارے جو ہیں مطلب پاک فضائیہ کی مہارت اور استعداد اپنی جگہ، لیکن دنیا کا ایک بہترین لڑاکا طیارہ ہے. اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایران کی فضائی قوت جو ہے وہ کوئی زیادہ کارگر نظر نہیں آ رہی ہے. تو اب جبکہ اسرائیل اور امریکہ مکمل ایران کی ایئر سپیریورٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ جوابی کارروائی میں علامتی سطح پہ قطر بھی حصہ لے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس کی ایک اور قیمت جو ایران کو ادا کرنی پڑے گی اس حملے کی، وہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، قطر ہو، یہ ڈپلومیسی میں اہم رول پلے کر رہے تھے. اور آپ کو نمبرز تو دیکھیں، آپ کے ریاست کا جغرافیہ اور آبادی جتنی مرضی ہو، لیکن چاہے او آئی سی کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ یو این جنرل اسمبلی ہو، یہ نمبرز میٹر کرتے ہیں. لیکن اب جب آپ امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ دیگر ممالک کے اندر ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے تو ایران کو اس کی ایک اور قیمت جو لیک آف سپورٹ ہے ود ان او آئی سی اینڈ یو این جنرل اسمبلی وہ بھی ادا کرنی پڑے گی. کیونکہ اب او آئی سی کے اندر کنسنسس ان سپورٹ آف ایران ڈیولپ کرنا یا مینٹین کرنا، یا یو این جنرل اسمبلی میں مسلم ممالک کی جو سپورٹ ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی. سر قطر اینڈ آئی مسٹ اپڈیٹ یو، ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز بھی دیتے رہے. قطر کی ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے سکسیسفلی میزائل اٹیک انٹرسیپٹ کر لیے ہیں which were targeting the Al Udeid ایئر بیس ان قطر. تو قطر کی ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا ایران کے میزائل اٹیکس کو جو امریکی ایئر بیس کو اٹیک کرنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے. اینڈ اٹ از آلسو ایڈنگ دیٹ the attack did not result in any deaths or injuries. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. قطر بھی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. مگر سر I must ask you، کیا اسرائیل بالکل یہی نہیں چاہتا تھا؟
اٹ از سو سیڈ رائٹ ناؤ کہ آپ دیکھیں کہ اسینشلی رائٹ ناؤ قطر جو ہے ایک اور بینگ اے مسلم کنٹری ایک اور مسلم کنٹری کے میزائل کو انٹرسیپٹ کر کے روک رہا ہے کہ آف کورس اس کی سوورنٹی بھی تو افیکٹ ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم it is essentially stopping it from attacking an American air base, an American base of a country جس نے ایران کو اٹیک کیا ہے. So, you know, as Iran is firing missiles towards US air bases, اور بھی دیگر انفارمیشن سامنے آ رہی ہے, مگر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ This is exactly what Israel seem to have wanting کہ ایران خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے اور پھر ایک ایسی طوفانی انٹرا فائٹنگ شروع ہو جائے کہ جس کو کہیں روکنا ہی مشکل پڑ جائے. آپ نے بہت اہم بات کی ہے, میں آپ سے متفق ہوں کہ دیکھیں جو قیمت ہے ایران کو اب اس جوابی کارروائی کی جو ادا کرنی پڑے گی وہ صرف دفاعی اعتبار سے نہیں ہوگی کہ اب وہ اپنے دشمنوں میں بھی اضافہ کرے گا اور اپنے دوستوں میں بھی کمی ہوگی, سفارتی محاذ پہ بھی اس کی سپورٹ کم ہوتی جائے گی. بلکہ میں آپ کو ایک اور افسوسناک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب ایران کے وزیر خارجہ نے صدر پوتن سے ماسکو میں ملاقات بھی کی تو مطلب روس کا موقف کنڈیم کرنے کا ہے ایران کے خلاف جارحیت کو, لیکن دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ اسرائیل کی 15% آبادی روسی نژاد ہے اور تقریباً 13 لاکھ جو اسرائیلی شہری ہیں جو یہودی ہیں وہ رشین اوریجن کے ہیں اور ان کو آبویسلی ہارم کرنا رشیا اپنے انٹرسٹ میں نہیں سمجھتا. تو بات دراصل یہ کہ سفارتی سطح پہ اور زبانی جمع خرچ ہمدردیاں عوامی رہی ہیں, لیکن محمد علی صاحب آپ صحیح فرما رہے تھے, محمد علی صاحب آپ کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی and I was really wishing it would not be the case, مگر آپ نے جو چند منٹوں تک کی بات کی وہ صحیح ثابت ہوئی. تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. آپ کو تازہ ترین خبر دیتے چلیں کہ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سنی جا رہی ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پر ایک اور حملہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ بالکل اس کے بعد ہو رہا ہے کہ جب ایران نے ان ممالک کو ٹارگٹ کیا جدھر امریکی اڈے امریکی ٹروپس سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں, بشمول قطر, بحرین, کویت, and of course UAE has not been targeted, neither has Saudi Arabia, but Qatar, Iraq, Kuwait and Bahrain have been targeted. یہ installations serve کر رہی ہیں critical hubs امریکہ کے ایئر اور نیول آپریشنز کے لیے, ریجنل لاجسٹکس کے لیے, امریکی انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے, امریکی فورس پروجیکشنز کے لیے. یہ اہم ترین مقامات ہیں جس کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے. الودید جو ہے وہ بھی امریکہ کا سب سے لارجسٹ اور بڑا ملٹری بیس اور اڈا ہے ان دا مڈل ایسٹ. اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1996. آپ کو تفصیل دے رہے ہیں کہ الودید کا جو ملٹری بیس ہے اٹ کورز این ایریا آف 24 ہیکٹرز, یعنی کہ 60 ایکڑ پر مشتمل یہ امریکی اڈا ہے. سب سے بڑا مڈل ایسٹ کے اندر یہ امریکی اڈا ہے اور یہ بیس جو ہے یہ تقریباً 100 سے زائد ایئر کرافٹس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے ایز ویل ایز ڈرونز. 100 سے زائد امریکی ڈرون, 100 سے زائد امریکی ایئر کرافٹس کو اکاموڈیٹ کرتا ہے. یہ اڈا جو ہے اٹ ہاؤسز اراؤنڈ 10,000 ٹروپس, 10,000 سے زائد ٹروپس یہاں ہوتے ہیں which serve as the forward headquarters for the US CENTCOM. جس طرح محمد علی صاحب بتا رہے تھے اس کو 6 میزائلوں سے اٹیک کیا ہے بحرین نے and it has been central to the operations in Iraq, Syria, افغانستان. بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس امریکی اڈے نے جو تمام تر امریکی آپریشنز ہوئے ہیں افغانستان میں, سیریا میں اور عراق میں. آپ کو یہ تازہ ترین خبر دے رہے ہیں کہ اب دھماکوں کی آوازیں تہران میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. اسرائیل نے امریکی حملوں کو خوش آئند قرار دیا تھا جبکہ کچھ امریکی سینیٹرز اور یورپین ممالک نے بھی امریکی حملوں کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ایران کو کسی صورت بھی نیوکلیئر ویپن حاصل نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب it's not about the nuclear weapon anymore. Right now the entire Middle East is on fire. ہمارے ساتھ محمد علی صاحب موجود ہیں. محمد علی صاحب فرمائیے گا کہ یہ بہت تیزی سے صورتحال جو ہے بڑی فلوئڈ ہے, تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. It seems that America is also right now attacking Iran. تہران سے آوازیں شروع ہو گئی. تمام تر پروازیں اور فلائٹس جو ہیں فرام دا مڈل ایسٹ ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے, ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. تمام تر پروازیں اور فلائٹس from the Middle East to or from the Middle East have been diverted. Yes, محمد علی صاحب. جی بالکل, جس طرح آپ نے کہا بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اب جنگ جو ہے جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ وہی ڈائریکشن ہے جس کی توقع اسرائیلی لیڈرشپ کر رہی تھی, کیونکہ وہ تنہا ایران
کہ حملوں کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی. اس کی بھرپور کوشش تھی. سفارتی سطح پہ بھی ان کی آلموسٹ روز بات ہوتی تھی امریکہ میں، واشنگٹن میں لیڈرشپ سے کہ آپ اس جنگ میں شریک ہوں. اور امریکہ کے شریک ہونے کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کو نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہے ان کی بھی سپورٹ حاصل ہو جائے گی. جبکہ ایران جو ہے وہ نہ صرف مزید محاذ کھول رہا ہے اور اب اس کے ساتھ جو سمپتی تھی مسلم ورلڈ میں خصوصاً عرب ممالک کی بھی ڈپلومیٹک لیول پہ OIC میں یا UN جنرل اسمبلی میں اب مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کمی، اس کے بھی معیار اور مقدار میں کمی آئے گی. ایران از پریکٹیکلی آن اٹس اون ان ٹرمز آف ملٹری ایکشن. اور جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اس وقت امریکہ کا، دیکھیں امریکہ کا جو فورس پوسچر ہے میں کوئکلی ایکسپلین کرتا ہوں، وہ بالکل اس کرنٹ سیناریو کے عین مطابق پلان تھا. جو ایک ہفتے کا ویٹ کیا گیا امریکہ کی جانب سے اس جنگ میں شریک ہونے کے حوالے سے، اس کا مقصد جو تھا کوئی سفارتکاری کی کامیابی نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اسرائیل اور اپنے بیسز کو سیکیور کرنے کے لیے جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں ان کو میکسیمم لیول پہ ڈپلوائے کر لیں. اوکے اینڈ سر جی 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 میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر برطانوی جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی مڈل ایسٹ میں پہنچے ہیں. امریکہ کے لیٹسٹ جو F-22 فائٹرز ہیں وہ بھی پہنچے ہیں اور وہ بھی العدید ایئر بیس پہ موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے بتایا جو 3 ایئر کرافٹ کیریئر بیٹل گروپس ہیں، 2 جو ہیں وہ اگریسو اٹیکنگ فارمیشن میں آپ سمجھیں کہ عربین سی کے قریب موجود ہیں، جس میں USS کارل ونسن بھی ہے اور اس کے علاوہ USS نمٹس بھی پہنچ رہا ہے. جبکہ جو USS فورڈ ہے وہ ایسٹرن میڈیٹرینین میں اسرائیل کے میزائل ڈیفنس کو ری انفورس کرنے کے لیے موجود ہے. تو ابھی جو آپ تہران میں دھماکوں کی آوازیں سن رہے ہیں، موسٹ پروبیبلی جس طرح 2 دن پہلے امریکہ نے حملہ کیا تھا اصفہان پہ، تو وہ ایک اپنی نیوکلیئر پاورڈ سبمرین سے 30 کے قریب انہوں نے ٹاماہاک کروز میزائل مارے تھے جو کہ اصفہان پہ گرے تھے. جبکہ 7 B-2 بامبرز کے ذریعے سے انہوں نے نتانز اور فردو پہ حملہ کیا تھا. تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے کیریئر بیٹل گروپس کے اسکواٹ جو گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہوتے ہیں اور جو نیوکلیئر پاور سبمرین اس بیڑے کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہر وقت سینکڑوں کروز میزائلوں سے لیس ہوتی ہیں اور ان کے لیے چند منٹوں کی بات ہے کہ وہ کسی بھی ٹارگٹ کو 1500 کلومیٹر سر تک میں تو نشانہ محمد بنا علی سکتی صاحب ہے. یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ مزید کتنا کمپلیکیٹ ہوں گے حالات، کیونکہ قطر ایرانی حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رد عمل کا حق محفوظ رکھتا ہے. اب قطر بھی اپنا رائٹ آف ریٹیلیشن جو ہے وہ ریزرو کرتا ہے، اپنے رد عمل کا حق محفوظ رکھنے کا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ امریکی ایئر بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بٹ وی افرم دیٹ the state of Qatar reserves the right to respond directly, proportionate to the nature and scale of this blatant aggression in accordance with the international law. سر یہ تو بہت ہی پیچیدہ حالات ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی ریزرو کرے گا اپنا رائٹ آف ریٹیلیشن. سو بات شروع کہاں سے ہوئی، ختم کہاں ہوئے گی، وی ہیو نو آئیڈیا. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے وی آر assured that the Qatari air defenses have thwarted the attack and successfully intercepted the Iranian missiles, and it is a statement clarifying the circumstances of the attack. سر یہ کہاں بات جا کے ختم ہوگی؟ الانصاری جو ہیں وہ وضاحت تو دے رہے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے بھی. ویئر ڈز اٹ اینڈ؟ دیکھیے اس میں ڈیفینیٹلی قطر کا یہ سوورن رائٹ بھی ہے اور کہ اس کی سوورنٹی سر ہر ایک کا سوورن رائٹ ہوگا نا، بحرین کا بھی ہوگا، عراق کا بھی ہوگا، قطر کا بھی ہوگا. ویئر ڈو وی اسٹاپ؟ جی دیکھیں اس میں اسٹاپ کی جو بات ہے نا وہ تو 3-4 ہی سیناریوز ہیں جس میں یہ اسٹاپ ہو سکتی ہے. اور میں بالکل ان ایموشنل فرینک انڈیپینڈنٹ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یا تو ایران جو ہے مزید حملے نہ کرے اور یا تو وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام سے دستبردار ہو جائے جو امریکہ اور اسرائیل کی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے آپ کے ایٹمی پروگرام کو ختم کر دیا تو ہم تو مزید کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن ظاہری بات ہے ایران کی بھی سیاسی مجبوری ہے، اس نے بھی اپنی حکومت نے بھی اپنا کریڈیبلٹی اور اسٹیچر اور عزت نفس کو بچانا ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرنی تھی، اس طرح یہاں بھی کی. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سفارتی سطح پہ بھی اس کے نتیجے میں خصوصاً مسلم ورلڈ کے اندر بھی ایران مزید تنہا ہو جائے گا. تو اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کیا جو ایران کی جوابی کارروائی ہے وہ صرف میزائلوں اور ڈرونز تک محدود رہتی ہے یا جو اس کی حمایت یافتہ جو متحرک تنظیمیں ہیں وہ بھی ان ممالک میں اپنا کوئی رول پلے کرتی ہیں. لیکن ابھی تک جو 8-10 دن کی جنگ ہوئی ہے
اس میں آپ نے دیکھا چاہے حزب اللہ ہو جائے، حماس ہو جائے، وہ تو بری طرح ڈینٹڈ ہے. تھوڑا بہت ہوتیز جو ہیں ان کی یہ صلاحیت ہے کیونکہ ان کو سپلائیز جو ہیں وہ کوسٹل ایریا سے جاتی ہیں. جی میں آپ کو بالکل حقیقت بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں سیریا کی رجیم چینج سے ایران کو آئسولیٹ کرنے کا جو جیو پولیٹیکل آبجیکٹو تھا وہ بہت کامیابی سے اچیو اس طرح سے ہوا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو جو تمام تر میزائل اور ڈرونز کی سپلائیز جاتی تھی وہ سیریا سے جاتی تھی. شام کے راستے سے جاتی تھی. اب وہ راستہ ان کے پاس نہیں ہے تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ جبکہ ایران پہ اتنا بڑا براہ راست حملہ اسرائیل اور ایک طرف نہ صرف لیبنان کو بھی یہ سپلائی بند کر دیا، ادھر بھی ہوتیز کو ختم کر دیا، ادھر ایران بھی سٹک ہو گیا. سو اٹ از کمپلیٹلی آئسولیٹڈ. سو ڈماسکس از انڈر کنٹرول اینڈ دس از واٹ از یہی تو چاہ رہے ہیں وہ ایران میں بھی کہ ایک اپنی فرینڈلی رجیم جو ہے اس کو مسلط کر دیا جائے ادھر بھی، کہ یہ بھی نیوٹرلائز ہو جائے. دیکھیے جمعے کے دن ایک بڑے مشہور سر زاہد حسین صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مکمل کر لیجئے بات محمد علی صاحب and I will welcome زاہد حسین صاحب as well. میں نے کہا جمعے کو ایک بڑے مشہور صحافی ہیں سیمور ہرش صاحب، انہوں نے ایک مضمون تحریر کیا تھا جس میں 3 باتیں بہت ہی چونکا دینے والی تھی. ایک تو انہوں نے یہ he was the first journalist to predict کہ جو امریکی حملہ ہے وہ ویکینڈ پہ ہو سکتا ہے. اس بات کے برخلاف کے ٹرمپ صاحب 2 ہفتے کا کہہ رہے تھے. دوسری بات کہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ تک کہہ دیا تھا کہ اسرائیلی انتظامیہ اور امریکی انتظامیہ کے درمیان اس وقت ڈس ایگریمنٹ اس بات پہ ہے کہ اگر ہمیں رجیم چینج کرنی پڑتی ہے ایران کی تو کیا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایک پراکسی کو لایا جائے جبکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ماڈریٹ عالم کو جو کہ موجودہ سیاسی نظام کا حصہ ہے ان کو لایا جائے. تو مطلب اس حد تک گفتگو سنجیدہ حلقوں میں ہو رہی ہے. اب وہ پریکٹیکلی اس کو اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی طور پہ ٹرمپ صاحب نے جب اپنے حملے کا اعلان کیا تھا تو 2 باتیں انہوں نے واضح کر دی تھی کہ جناب ہم نے اپنا ملٹری ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیمیج کیا ہے، لیکن ہم ابھی رجیم چینج کی طرف نہیں جانا چاہتے. لیکن اگر ایران نے مزید بڑے پیمانے پہ کوئی ملٹری کارروائی کی تو وہ بھی ہمارا آبجیکٹو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ زاہد حسین صاحب آپ کو بھی شکریہ کہتی ہوں فار جوائننگ ان. سر ڈی ایچ ایس سیکرٹری نوئم کا بھی یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے اس سے پہلے ہیز ناٹ سین نیو تھریٹس فرام ایران ایز اے کنٹری، تو کوئی اس طرح کی کوئی تھریٹ تھی بھی نہیں. یو نو اٹ ہیز ریٹیلیٹڈ اوور ٹرمپ آرڈرڈ اسٹرائکس، اور اب پورا خطہ جو ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا ہے. اور ابھی 4 منٹ پہلے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ تہران ہیز فائرڈ میزائلز ٹورڈز یو ایس ملٹری بیسز ان عراق. ایرانینز یہ تمام تر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کی اب تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو تمام میزائل آپریشنز ہیں اگینسٹ امریکن بیسز ان قطر اینڈ عراق، اس کا کوڈ نیم او ابو عبداللہ ہے، میننگ بلیسنگز آف وکٹری. زاہد حسین صاحب یہ آواز آپ کی بیچ میں کٹ گئی تھی. جی اصل میں دیکھیں بات یہ تھی کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ یقینی طور پہ خطرناک صورتحال بن گئی ہے، اور یہ جو ہے سب کو اندازہ تھا اس بات کے کہ اگر جیسے اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تو اس وقت سے یہ بات آئی تھی کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ نیوکلیئر ویپن کے صرف اس کو تھا، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر فرض کیجیے کہ ایران نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے نیوکلیئر ویپن کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کی بھی مثال نکلتی ہے 2016 کے 2015 کی جو ایگریمنٹ تھی جس میں امریکہ کی اور 5 اور ممالک جو کہ تھے یورپین ممالک جن کو P5 کہتے ہیں، ان سے ایک جو ہے ایک بہت اچھا معاہدہ ہوا تھا، اور اس کی جو ہے پابندی ایران نے پوری طرح کی. اب مسئلہ یہ کہ ابھی میں یہ فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری کو سن رہا تھا جو کہ اس کے رواج ہے اس معاہدے کے، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں اتنی ساری شرائط تھی اور ایران نے سب کو تسلیم کیا تھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے کہ اسرائیل کا حملہ تھا وہ ایک خاص مقصد کے لیے تھا. ایک مقصد یہی تھا کہ، اور اس کی بہت دنوں سے کوشش تھی، اور 2015 کا جو ایگریمنٹ تھا اس کو اسرائیل نے اس کی مخالفت کی تھی، اور جب ٹرمپ نے پہلی حکومت میں ختم کیا تھا تو میرے خیال سب سے زیادہ خوشی جو ہے اسرائیل میں منائی گئی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کا اس وقت جو ہے نہ صرف اسرائیل نے کامیاب ہو گیا ہے کہ اس نے امریکہ کو بھی ملوث کر لیا ہے. مگر زاہد صاحب قطع کلامی معاف، مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ تو کود پڑا بیچ میں، مگر وہ ایک ایسی چیز اور ایک ایسے اسپائرل کا آغاز ہو گیا ہے جدھر امریکہ نے سٹارٹ کیا، اٹیک کیا سر، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ
امن اور پیس اچیو ہو گیا ہے, اب کوئی جواب نہ دے ورنہ منہ توڑ جواب دے کے ختم کر دیا جائے گا. اور اب ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر اب حملہ کیا گیا تو مزید بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی کہ both countries want to get the last word in, to get the last attack in. They attack and then they warn کہ اب کچھ کیا گیا تو مزید بھرپور منہ توڑ جواب بلکہ تباہ کر دیا جائے گا. سو ایران جو ہے, ایران کی ایرانین فوج اور ایران پر حملہ کر کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ now is not the time, we will retaliate. ایران نے جنگ ڈکلیئر کر دی امریکہ پہ, اٹ ہیز ڈکلیئرڈ وار. ایران پر حملہ کرنے والے جو زائنسٹ کی جارحیت ہے اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. وہ پھر یہ بات ری ایٹریٹ کر رہے ہیں رائٹ ناؤ. زاہد صاحب جی آپ کی بات میں خیال بیچ بیچ میں کر رہی ہے. ہاں لیکن اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ حملہ رکے کہاں ہے ایران پہ. میرے خیال کوئی حملے رکے ابھی تک نہیں ہے. اسرائیل کے جب امریکہ نے جو اپنے بنکر بسٹر جو ہے بام گرائے ہیں اس میں اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں ختم ہوئی, اس کے فوراً بعد جو ہے وہاں پہ راکٹ سے بھی حملے ہوئے. اور دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آج تک اس وقت تک جو ہے اسرائیل کی جو ہے میسائل اٹیک ایران پہ رکے نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی واقعی امریکہ چاہتا تھا کہ جو ہے جنگ کو ختم کرے تو سیز فائر تک پہ تو ہے کیوں نہیں متفق ہوتے ہیں. سیز فائر جو اگر ہوتا ہے تو میرے خیال ایران کے لیے بھی وہ ایک پابندی ہوتی ہے, ایران بھی اس کے لیے تیار ہوتا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ یو این سیکورٹی کونسل میں جو اب ریزولوشن پاس ہو رہے پیش ہو رہے ہیں اس پہ سب سے پہلے جو امریکہ کی مخالفت آتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایران کو آپ الزام نہیں دے سکتے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک سیلف ڈیفنس کی جو بات آتی تھی اس میں بتائیے کہ کوئی بھی ملک اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے, یہ پرووکیشن ایران کی طرف سے نہیں ہوئی تھی, یہ پرووکیشن اسرائیل کی طرف سے ہوئی تھی اور اسرائیل کو پوری بیکنگ حاصل تھی امریکہ کی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ یقینی طور پہ خطرناک صورتحال ہے کہ وہاں پہ اب مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن بات یہی آتی ہے کہ میرے خیال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کسی طرح اس جنگ کو پھیلائیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ایران کے پاس چوائسز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے, لیکن آپ پہ اگر بامبنگ ہو رہی ہے, آپ کے جو اڈے استعمال ہو رہے ہیں, ٹام ہاک کے جو میسائل تھے وہ کہاں سے آئے تھے. ابھی اس کے ساتھ ایک سر دیگر ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں. ایران ہیز اٹیکڈ یو ایس ایئر بیس. ایران نے جو امریکی اڈوں کو اٹیک کیا ہے وہ شارٹ اور میڈیم رینج بلسٹک میزائل سے کیا ہے. الوڈیڈ ایئر بیس کو بھی قطر کے اندر شارٹ رینج اور میڈیم رینج بلسٹک میزائل سے کیا ہے which were originating from ایران, جس کی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ the resources are depleting fast. سو بڑا کیئرفلی ٹارگٹ کر کے ایران اپنے ٹارگٹس اور ہدف کا چناؤ کر رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے this time there are no reports of US casualties. We are monitoring the situation closely and will provide more information as it becomes available. مگر سر مسئلہ یہی ہے زاہد صاحب کہ اب قطر کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے that we reserve the right to retaliate. ابھی تک ہمیں عراق, کویت, بحرین کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا, بٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایران has done what it wanted to اور اب ایران will sit back, یا اور آج رات کو ہی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ رسپونڈ کرے گا؟ نہیں دیکھیں, ایران کا میرے خیال اس وقت کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ اس کو دائرہ کار کو, ایران کا کوئی مقصد نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا جنگ کا دائرہ کار بنایا جائے. اور میرے خیال یہ ہے کہ خطرات تو ضرور ہیں کہ جب آپ, لیکن دیکھا جائے تو یہ تو اڈے امریکہ کے ہیں, لیکن اب اس میں اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اطلاع قطر گورنمنٹ کو پہلے سے دے دی تھی ایران نے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. لیکن بات یہی آتی ہے کہ اس وقت جتنے بھی جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, خاص طور پر امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز جو کہ ایک حد تک جو ہے پوری جنگ میں ملوث ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈی ایسکیلیشن ہو, اور ہونی چاہیے, اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, تو اس کے لیے کم از کم اسرائیل ڈی ایسکیلیشن اگر ہوگی تو اسرائیل کی طرف سے ہوگی, اور ایران کو بھی اس پہ کرنا پڑے گا, اور ایران کرنا چاہتا ہے یہ. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کو آپ اس کو جو ہے مستقل بامبنگ کا نشانہ بناتے رہیں, ایک انلیگل وار اس پہ مسلط کریں, اور وہ جو ہے آپ اس سے امید یہ کریں کہ وہ ہاتھ پیر باندھ کے وہ بیٹھا رہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک یہی بات ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اس کو پھر کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں رہتی نہیں ہے صورتحال.
اور یہی ایک سبق ہے تاریخ کا جو کہ امریکہ نے کبھی بھی حاصل نہیں کیا ہے. مگر زاہد صاحب مجھے یہ سمجھا دیں کیا ایرانین بیان کا مطلب یہ لیا جائے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اب حملہ نہ کیا گیا تو ہم حملہ نہیں کریں گے, دیٹ مینز دے آر سٹاپنگ رائٹ ناؤ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب کیا گیا تو منہ توڑ جواب ہوگا, بٹ دے آر سیئنگ دس از اٹ. ماضی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قاسم سلیمانی کو بھی جب شہید کیا گیا زاہد صاحب تو ایران نے امریکی بیسس پر حملہ کیا جس کا جواب امریکہ نے نہیں دیا تھا اور جنگ وہیں رک گئی تھی. اسی کو رپیٹ ہوتے دیکھیں گے ہم اب؟ نہیں دیکھیں, وہ صورتحال وہی بات صحیح ہے کہ ایران کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ وہ جو ہے اس کی وہ آگے بات بڑھانا نہیں چاہیں گے. اور یقینی بات یہ ہے کہ اگر ان سے راکٹ کے حملے ختم ہوتے ہیں اور یہ جو اسرائیل کی طرف سے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہے گا. بالکل نہیں چاہے گا, کیونکہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے, ایک لاجک کی بات ہے کہ اس وقت ایران پہ ایک لحاظ سے ایک ڈیفینسو وار لڑ رہا ہے, اور یہ ڈیفینسو وار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا ڈیفینس کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر فرض کیجیے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے راکٹ بند ہوتے ہیں تو میرے خیال یہ کہ خود بخود ایک سیز فائر کا ماحول بن سکتا ہے. اور محمد علی صاحب آپ کیا کہیں گے, بیکاز از دس اٹ یو تھنک کہ ایران اپنی طرف سے کہہ رہے دس از اٹ, ول اٹ اسٹاپ, یا مماثلت نہیں کریٹ کی جا سکتی کہ ماضی میں جب ہوا تھا قاسم سلیمانی پہ اٹیک اور تب امریکہ واز کوائٹ, یہ حالات آپ کو لگ رہے ہیں کوائٹ کے سر؟ دیکھیے, میں ایز اے ڈیفینس ایکسپرٹ 3 باتیں بالکل بریفلی کلیئرلی واضح کرنا چاہتا ہوں عالم مسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانونی اعتبار سے, اصولی اعتبار سے نان این پی ٹی سگنیٹری ایک سگنیٹری اسٹیٹ کے طور پہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو پیسفلی آگے بڑھائے, اور دنیا کا کوئی ملک اس کے خلاف جارحیت کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ملٹری حقیقت ہے وہ میں واضح کرنا بریفلی ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے, یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ریٹیلیشن ہے ایران کی جانب سے, یہ ڈیفینس نہیں ہے. پہلے میں کلیئر کر دوں کہ آفینس اور ڈیفینس میں فرق کیا ہوتا ہے. ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ جناب 10 دن سے جو ایران کے اوپر اسرائیل کی بمباری جاری تھی, آپ ان کے جہاز گرا دیتے, جس طرح پاکستان نے 6 جہاز انڈیا کے گرا دیے. یہ ڈیفینسو ایکشن ہوتا ہے, یہ آفینسو ایکشن نہیں ہوتا. یہ ابھی جو ایران کر رہا ہے یہ ڈیفینسو ایکشن نہیں ہے, یہ آفینسو ایکشن ہے, پہلی بات. اور ایک انٹرنیشنل لا کی میں آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹرم بتاتا ہوں, اس کو کہتے ہیں نان ڈسکریمنیٹری یوز آف فورس. بھائی, آپ نے سویلین اور نان سویلین ٹارگٹ میں بھی چناؤ کرنا ہوتا ہے. آپ کی لیگل انٹرنیشنل لا کے مطابق ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ریٹیلیٹ اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہوں, ڈیفینس میں کر رہا ہوں, تو آپ نے صرف ملٹری ٹارگٹ کو ہی ہٹ کرنا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی اس کی ملٹری صلاحیت ایران کے پاس نہیں ہے. ایران نے جو 500 بیلسٹک میزائل مارے ہیں نا اسرائیل پہ, اس میں سے ایک بھی جو ہے شاید کسی آپریشنل ایئر بیس کو جہاں سے اسرائیلی طیارے جو ہے پرواز بھرتے ہیں ایران پہ بمباری کے لیے, ان کو تباہ نہیں کیا انہوں نے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوئکلی دے دوں جسٹ ٹو کلیریفائی بفور یور آڈینس. دیکھیے, پاکستان کے 3 ایئر بیسز پہ حملہ کیا انڈیا نے. ہم نے 3 گھنٹے کے اندر ان کے 15 ایئر بیسز پہ حملہ کیا. ہم نے ٹارگٹ جو کیا ان ایئر بیسز کو کیا جہاں سے پاکستان کے خلاف دونوں جہاز حملہ کر رہے تھے. تو دیٹ از اے اوفینسو ایکشن. ڈیفینسو ایکشن یہ تھا پاکستان کا کہ جب ان کی 74 طیارے پاکستان پہ حملہ آور ہوئے تو اس میں سے 6 طیاروں کو ہم نے گرا دیا, اور ہم 20 کو گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ آپ اگر بچنا چاہتے ہیں تو واپس چلے جائیں. یہ ہوتا ہے اوفینسو اور ڈیفینس میں فرق. ایران کی پرابلم یہ ہے کہ ایران کا ڈیفینس نان ایگزسٹنٹ ہے. لیٹ می فرینکلی ٹیل یو, ٹھیک ہے, اس وقت کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ اسرائیل کی ہے. 10 دن کے اندر ایران ایک بہت بڑی ایک امیج تھا مسلم ورلڈ میں بڑی پاور کا, لیکن 10 دن کے اندر اس کی ایئر فورس بالکل غائب ہے دنیا میں, اور وہ کمپلیٹلی ایٹ دا مرسی آف اسرائیلی ایئر فورس ہے. تو ڈیفینس تو اس کا ہے ہی نہیں. تو یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کی جو ڈپلومیٹک ٹرم ہے, یہ ملٹری ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے کی صلاحیت ایران کی نہیں ہے. آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو 500 بیلسٹک میزائل انہوں نے مارے وہ بھی کوئی بہت ایکوریٹ نہیں تھے. ایک سی ای پی کی ٹرم یوز ہوتی ہے, سرکولر ایرر پروبیبلٹی. جو 2000 کلومیٹر رینج کا میزائل ہوتا ہے نا, وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے دائرے میں کہیں بھی گر سکتا ہے. تو اٹ از ناٹ یوزفل. وہ ٹی وی پہ اچھا لگتا ہے, وہ آپ کو فضا میں پھٹتا ہوا اچھا لگتا ہے, وہ کہیں بلڈنگ پہ گرے گا, عام آدمی کو جا کے ہٹ کرے گا, 25-30 لوگ مر جائیں گے.
لیکن اس کا نقصان ہوگا، لیکن وہ کوئی ملٹری کیپیبلٹی جو اسرائیل کی ہے اس کو ڈیمیج نہیں کر رہا، جو کہ اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو ملٹری اسٹریٹجی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ جو داخلی دباؤ آپ کی حکومت پہ پڑ رہا ہے کہ جناب آپ کچھ جواب دیں کیونکہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تاکہ آپ اپنی حکومت بچائیں، آپ اپنا اسٹیٹس مینٹین کریں، آپ دنیا میں اپنی ساکھ بچائیں. اس کے لیے یہ 6 میزائل حملے، یہ 6 میزائل جو لانچ کیے گئے ہیں اس سیاسی داخلی ضرورت کے لیے کافی ہیں. اور سر ایک اور امپورٹنٹ بات زاہد صاحب آپ سے پوچھوں گی، پھر محمد علی صاحب آئی وانٹ یور انپٹ ایز ویل. آف کورس یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا بتائیے، بیکاز سر آپ کے ایرانین مجلس ڈڈ کال کہ اس کو کلوز آف کر دیا جائے، اینڈ یو نو ایون اف دے ور ناٹ ٹو ٹیک امیڈیٹ کائنیٹک ایکشن بھی لے چکے ہیں، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر بند کر دیا جائے تو امریکہ کو ڈرا ان کر لیا جائے گا، بیکاز خود ساختہ ایک ڈکلیئرڈ جو تھانے دار ہے امریکہ دنیا کا، تو انٹرنیشنل ٹریڈ جب متاثر ہوگا، سو یو نو دس ول بی امپیکٹڈ. ایٹ لیسٹ 6 نیول بیسز ہیں ایران کے، دے کین چوک اٹ. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 50s میں اور 60s میں سویز کینال کو بند کیا گیا تھا، اس کے ریپریکشنز بہت بڑے ہوئے تھے. سو what are you looking at in terms of you know blocking, closing the Strait of Hormuz? دیکھیں مجھ سے آپ نے پوچھا جی حملہ کر دیا قطر کی، جی مجھ سے پوچھا. جی دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں یہ جو میں ابھی سن رہا تھا محمد علی صاحب کی باتیں، تو یہ صرف ملٹری اسٹریٹجی کی بات نہیں آتی، یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ایران کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک ملٹری سپر پاورز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے جو ہے انہوں نے جو ہے یعنی ایک لحاظ سے برتری حاصل ہے ان کو. لیکن اس میں تھوڑا سا اور آگے بھی جانے کی بات ہے. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الزام دے رہے ہیں کہ وہ کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ اس کی وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے وہاں پہ جو راکٹ گرے ہیں وہ سویلین اس میں بھی گرے ہیں، لیکن سویلین جو ہے اگر اندازہ ہو ایران کے اندر جو ہے اس کے 3 گنا زیادہ سویلینس مارے گئے اس میں، اور جتنا یہ اسرائیل کے اندر ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ سویلینس پہ جو اٹیک ہے وہ اسرائیل کی طرف سے سب سے پہلے ہے. تہران کے اندر جو اس وقت بامبنگ ہو رہی ہے وہ کس پہ ہو رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کو کسی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ایران کو نہیں کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ملٹری اسٹریٹجی یہ کہتی ہے. اصل بات یہ تھی کہ اس قسم کے حالات جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس میں جیسے پاکستان پہ اگر حملہ کیا تھا ہندوستان نے، تو اس پہ تو وہی لاجک پھر وہ بھی دے سکتے ہیں. اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اگر یہی رہتا ہے تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پھر تو یہ طاقت کے توازن سے اتنی سی ہونی چاہیے کہ کوئی سپر پاور اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اگر اسرائیل ہے تو اس میں جو ہے اس کو ایک کھلی چھوٹ ملنی چاہیے. اور دوسرا ملک جو ہے وہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے دفاع کی جب بات ہوتی ہے تو ایک ایسے بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کارنر پہ ہوتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو دفاع کرنے کی بات ہوتی ہے. دفاع کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، صرف ایک طریقہ کار نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہمارے پاس اویس توحید بھی ساتھ لائن پہ موجود ہیں. اویس السلام علیکم. لائیو اپڈیٹس فرام ڈونلڈ ٹرمپ مائٹ بی ان دا سچویشن روم ان امریکہ بٹ وی آر ان دا دنیا نیوز سچویشن روم رائٹ ناؤ. سو بتائی دیجیے گا سر، یہ حالات تو بڑے گھمبیر ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی کہ تہران کے اندر بم دھماکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ساتھ یہ بھی اب خبر آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرام وائٹ ہاؤس آفیشلز کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ ایکسپیکٹ تو کر رہی تھی، توقع کر رہی تھی کہ تہران جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا، جواب دے گا یو ایس اسٹرائکس کا آن ایرانین نیوکلیئر سائٹس جو ابھی ویکنڈ پہ ہوئی ہیں. مگر پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مزید ملٹری انگیجمنٹ اس خطے میں نہیں چاہتے. A senior White House official has reportedly shared this with CNN کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مزید ملٹری انگیجمنٹ مڈل ایسٹ میں نہیں چاہتے. So do you see things coming to an end or wrapping up here، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید ریٹیلیشن امریکہ کی طرف سے بھی دیکھی جائے گی؟ اینڈ چاہے ہم ابھی بات کر رہے تھے اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ متاثر ہونے کے حوالے سے یہ بھی دیکھا جائے گا. بٹ آلسو لیٹ می کوئکلی ایڈ اویس، اٹ از ویری انٹرسٹنگ بیکاز میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، ہم یہ ابھی میں فالو کر رہی تھی سر کہ آپ کی آئل پرائسز جو ہیں they're actually interestingly gone down. Oil plunges 4% as Iran fires missiles on US bases. یعنی کہ کم ہو رہا ہے، بڑھنا چاہیے. بتائیے گا اویس، یہ بریکنگ نیوز آ رہی ہے، سعودی عربیہ has condemned Iran's attack on Qatar. سعودی عربیہ کی طرف سے بھی کنڈمنیشن سامنے آ گئی ہے. سعودی عرب
जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो मजम्मत कर रहा है इरानियन अटैक की ऑन कतर. हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस? थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो मेहर. देखिए बहुत ही गंभीर सूरत हाल है और आप ये देखिए कि ईरान के पास क्या ऑप्शन क्या बची थी. आप उसके खिलाफ 13 जून से जारियत कर रहे हैं, जंग मुसल्लत कर रहे हैं. आप जिस वक्त सिफारतकारी पे आपने लैंडमाइन बिछाई हुई हैं, बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, नेतन्याहू बराह रास्त धमकियां दे रहे हैं, बराह रास्त हमले कर रहे हैं 200 जेट फाइटर से. उसके बाद जब आप देखिए कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिनका एक इबाम हो रहा था कि अमेरिका शायद इनके साथ नहीं शामिल, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने 16,000 किलोग्राम के बम यूएस के B-2 जो है जहाजों से गिराए हैं न्यूक्लियर साइट्स पे ईरान के, उसके बाद क्या इबाम रह जाता है. और वो खुद कहते हैं कि जी मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ नेतन्याहू को, मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ इजराइल की आवाम की, मैं जो है वी वर्क एज अ टीम. मेहर आप मुझे बताइए, जब वो कहते हैं कि वी वर्क एज अ टीम, इसका मतलब यह है कि कोई इबाम नहीं रहा. 13 जून से जो जंग नेतन्याहू या इजराइल ने ईरान पे मुसल्लत की थी, उसके अंदर अमेरिका बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व था. तो उसके बाद आप किस तरह एक दफा सिफारतकारी का छठा राउंड होना था ओमान में 15 जून को, तो 13 तारीख को आपने उसको यू हैव किल्ड दैट ऑप्शन जो नेतन्याहू ने हमले किए. उसके बाद आपने कहा EU के जो है, देखिए कितना ब्लफिंग की एक हद होती है. फ्रेंच, जर्मन और UK के फॉरेन मिनिस्टर मिले जेनेवा के अंदर ईरान के वजीर खारजा के साथ. उस वक्त जब आप कह रहे हैं कि जी आप न्यूक्लियर जो है वो जीरो कर दें, आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें, उसके बाद आप कहेंगे कि जी आप बैलिस्टिक मिसाइल आप प्रोग्राम बंद कर दें, उसके बाद आप बराह रास्त धमकी दे रहे हैं कि जी आप जो है वो रजीम चेंज कर दें. आप अंदाजा लगाइए कि डोनाल्ड ट्रंप फतह का बगल बजा रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पर ईरान की इस वक्त की रजीम ग्रेड नहीं बना सकती और हम उसको ग्रेड बनाएंगे और इसमें पॉलिटिकल रजीम चेंज होनी चाहिए. ऑफ कोर्स सर, जस्टिफाई तो कोई नहीं कर रहा, मगर ये हालात जो बद से बदतर हो रहे हैं. जाहिद हुसैन साहब आपकी तरफ आऊंगी. इधर देखिए एक मुस्लिम उम्मा का बहुत बड़ा फैक्टर है अबाउट सॉलिडारिटी, अबाउट यूनिटी, वो भी आप मुतासिर होते देख रहे हैं. सऊदी अरब ने भी कह दिया कि कतर पर हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन और कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ है. कतर खुद कह रहा है कि हम हक रखते हैं इसका जवाब देने का. एंड देन यू हैव ईरान, जिस तरह ओवैस तौहीद बजा फरमा रहे हैं कि वो करता भी क्या, मुसलसल 90 दिन भी उसके ऊपर अटैक हो रहा है. आज सुबह से शाम तक भी इजराइल ने अटैक किया था. कतर और इराक के अलावा कहीं मिसाइल हमले नहीं हुए, ये भी अमरीकी ओहदेदार क्लैरिफाई कर रहे हैं. मगर यू नो जो एक मिडल ईस्ट के अंदर जो एक वॉर छिड़ गई है, अब डोनाल्ड ट्रंप सदर ना भी चाहे कि मजीद मिलिट्री इंगेजमेंट हो मिडल ईस्ट में, मुस्लिम उम्मा वर्सेस मुस्लिम उम्मा, कंट्री वर्सेस कंट्री, सॉवरेंटी वर्सेस सॉवरेंटी, राइट ऑफ डिफेंस वर्सेस राइट ऑफ रिटेलिएशन, क्या कहेंगे सर आप सऊदी अरब के बयान के इंप्लीकेशंस के हवाले से? जाहिद हुसैन साहब, नहीं लगता है कि इसको ईरान का इंटरेस्ट होगा कि इसको फैलाया जाए. ये यकीनी बात ये है कि ये जो है उन्होंने, आप अगर थोड़ा सा गौर से इनके बयानात पढ़ें तो उन्होंने एक लिहाज से कतर या दूसरे और जिसमें जहाँ पे भी हुआ है वहां को पहले से इत्तला कर दी थी और सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ अमेरिकन उसको निशाना बना रहे हैं. लेकिन ये हकीकत है कि बाज़ दफा इस किस्म के जो चीजें चल रही हैं, और ये मेरा ख्याल ये है कि सबको अंदाजा था कि अगर जंग को इस तरह से फैलाया जाता है, इस तरह से ईरान पे अटैक होता है, तो उसके जो है असरात जो है पूरे रीजन में पड़ेंगे. उसके मेरा ख्याल ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि ये तैयार हो जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सीज फायर की अपील पे, और सीज फायर हो जाते करने के लिए अमेरिका जो है बॉम्बिंग अपनी बंद करे, इजराइल अपने हमले बंद करे, तो मेरे ख्याल ये कि ईरान का ये इंटरेस्ट नहीं है कि इन ममालिक को भी इस जंग में शामिल कर दिया जाए. लेकिन ये जरूर है कि मेरे ख्याल जो एक हकीकत है कि जिसे 19 कंट्रीज में आज जो है इस वक्त अमेरिका के अड्डे हैं. और मसला ये आता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि वाकई बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि अमेरिका ने जिस अंदाज में पूरी चीजों को किया है कि एक जिसमें खतरा यही रहता है कि वो और फैलेगी. फर्ज कीजिए कि मैं नहीं समझता हूँ कि ईरान जो है इस एक्सट्रीम पे जाएगी कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगी. लेकिन अगर फर्ज कीजिए ये होता है, तो देखिए ममालिक जब उनको बिल्कुल एक उनकी
ایک سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے. اس وقت ایران کی سالمیت کو خطرہ ہے. بٹ سر میں ایک لارجر ایجنڈا بھی تو دیکھ رہی ہوں نا سر. محمد علی صاحب گریٹر اسرائیل کی جانب تو یہ قدم نہیں بڑھ رہے, یہی تو چاہتا تھا بینجامن نیتن یاہو. اس کا فریم ورک جو دیکھ رہا ہوں نا, وہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کیا تھا بنجامن نیتن یاہو نے, تو انہوں نے ایک نقشہ دکھایا تھا جو کہ انہوں نے آئی میٹ کا دکھایا تھا کہ بنیادی طور پہ اس کو اس فریم ورک میں دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں ایک چین کا ایک ورلڈ آرڈر بن رہا ہے DRI کی شکل میں, جو کہ دنیا کے 150 ملکوں کے ساتھ تجارتی رواسم اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے. تو اس کے پیرلل امریکہ کی اشیر باد سے ایک آلٹرنیٹو ایک گلوبل ایک جیو اکنامک آرڈر بننا ہے, جو کہ انڈیا مڈل ایسٹ کے ذریعے سے گریس سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچے گا, جس کا تحت چائنا سے جو ویسٹرن کمپنیز ہیں ان کو بند کر کے انڈیا منتقل کیا جائے گا. انڈیا ول بیکم دا اسمبلی لائن آف دی ورلڈ آف دا ویسٹ. اور پھر مڈل ایسٹ میں ابراہم ایکارڈ کے ذریعے اور I2U2 کے ذریعے انٹیلیجنس, سیکیورٹی اور اکنامک کوپریشن بٹوین اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز کریٹ کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ان کی مارکیٹ ہوگی اس کی انرجی سیکیورٹی کی, اور جو پروڈکشن چائنا سے انڈیا ویسٹرن کمپنیز منتقل کریں گی وہ ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کی ہوگی. اور اس کا تیسرا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ چائنا کو رائز کے لیے جو مڈل ایسٹ کی انرجی ہے وہ بھی ڈینائی اور ڈپرائیو کی جائے گی. تو یہ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کا جو کوریڈور ہے, یہ ابراہم ایکارڈ, I2U2 جو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوپریشن مڈل ایسٹرن کنٹریز کا اسرائیل کے ساتھ بڑھ رہا ہے, جس کا ایک بہت اہم حصہ میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ کانفلکٹ اور جو غزہ کا کانفلکٹ ہے وہ اس کے انکریمنٹل اسمال سبسیٹس ہیں towards the eventual goal of Abraham Accord and the larger global IMET ایک ایسا کوریڈور بنایا جائے جس کے ذریعے سے CPEC اور BRI کو چیلنج کیا جائے. یہ تو دنیا میں ایک جیو پولیٹیکل, جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک ری الائنمنٹ چل رہی ہے. اور یہ جو کانفلکٹس ہیں اور جو ریجیم چینجز ہیں, بلکہ میں اس میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, شاید آپ کے باقی لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے, لیکن تاریخ کا تو سبق یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, اصول, عالمی ادارے, عالمی قوانین. کسی ایک فلاسفر نے بہت بڑی بات کی تھی بہر, کہ عالمی جو قانون ہوتا ہے نا وہ مکڑی کا وہ جالا ہوتا ہے جس میں کمزور تو پھنس جاتے ہیں لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے. تو یہ تو تاریخ کی حقیقت ہے. آخری بات میری یہ ہے کہ تو وٹس نیو اباؤٹ ایران؟ کیا لیبیا میں رجیم چینج نہیں ہوئی تھی؟ کیا قذافی صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا افغانستان میں رجیم چینج نہیں ہوئی تھی؟ کیا شام میں ابھی حالیہ ہماری آنکھوں کے سامنے رجیم چینج نہیں ہوئی ہے؟ کیا سوڈان کو توڑ کے 2 ملک نہیں بنائے گئے ہیں؟ تو مطلب وٹس نیو؟ ہم حیران کیوں ہوتے ہیں؟ میں تو اپنی قوم کی اور اپنی عوام کی شارٹنیس آف میموری کے اوپر حیران ہوتا ہوں. مجھے تو اس طرح کی چیزوں میں مجھے جو نظر آتا ہے کولڈ وار کے بعد یہ حسن اتفاق ہے کہ پچھلے 35 سال میں جو جنگ ہے وہ صرف مسلم دنیا میں ہی ہے. رجیم چینجز اور آپ دیکھیں آئرنی آف آل آئرنیز کیا ستم ظریفی ہے سر. قطع کلامی معاف شیریں مزاری صاحبہ کو بھی خوش آمدید کروں گی, وفاقی وزیر انسانی حقوق رہ چکی ہیں, بڑی گہری نظر رکھتی ہیں بین الاقوامی امور پر. بٹ کیا ستم ظریفی اویس توحید صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں, دیکھیں ابھی ایران پہ رائٹ آف رسپانس ایکسرسائز کرنے کی بات کر رہے ہیں دیگر ممالک, اسرائیل پہ نہیں, ناٹ آن دا ایگریسر. اویس توحید صاحب جی مہر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا مہر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ واحد ملک تھا جو کھٹک رہا تھا 1979 کے بعد سے, جب سے اسلامک ریولوشن آیا امام خمینی صاحب کا. اس کے بعد سے امریکہ کے ساتھ بھی اور خود مغربی طاقتوں کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو اسرائیل دیکھیں کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ فیس ہے یا جو عسکری اثر رسوخ ہے مشرق وسطیٰ میں ایران کا, وہ کہیں نہ کہیں ڈیمینش ہوا ہے بشار الاسد کی رجیم کی چینج کے بعد, جہاں پہ احمد الشرا کو انہوں نے انسٹال کروا دیا. اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے جو اینٹائی حزب اللہ حکومت ہے اس وقت لبنان میں, بہت عرصے کے بعد وہاں پہ حزب اللہ کے جو لیڈر تھے وہ ایلیمینیٹ ہوئے. عراق کے اندر ایک پرو امریکن رجیم ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہی ہے کہیں ایران, اور ایران
تک اپنا سلوک بڑھائیں. مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے جس کے اندر اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے نقشے پہ, اس کی ہیجمنی قائم کرنا چاہتا ہے امریکہ یا مغربی طاقتیں مڈل ایسٹ کے اوپر. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ 1967 1973 کی جنگوں کے بعد آہستہ آہستہ ایک موت کو کنویں کے اندر مسلمان ممالک چلے گئے, چاہے وہ اردن ہو, چاہے وہ ایجپٹ ہو, جن کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے. جس طریقے سے اب آپ دیکھ لیجیے ابراہیم اکارڈ کا, جس طرح محمد علی صاحب بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ جو رجیم چینج ہے نا, یہ تو خطے میں کہیں بھی کام نہیں آئی. امریکہ نے کون سی سے ملک کے اندر رجیم چینج کی جو کرامت ثابت ہوئی؟ خطے کے اندر کیوس ہوا. اور اس وقت بھی یہی لگ رہا ہے مہر, اس وقت خطرات جو ہیں اس طرح مشرق وسطیٰ کو لگ رہا ہے کہ آگ کی شعلوں کے اندر آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس کا گلف ریجن کے اوپر بھی, اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پہ پاکستان میں بھی. اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہوا جس طرح نظر آ رہا ہے تو پاکستان کے اوپر بھی مصبرات بہت ہوں گے. مہر بالکل ایسا ہی ہے. اویس توحید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. زاہد حسین صاحب, یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران 3 جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد شاید بیک ڈاؤن کر جائے گا, مگر اس نے نہیں کیا, بلکہ 10واں دن گزر چکا ہے. ایران ہیز بین فائٹنگ انڈیپینڈنٹلی, سنگولرلی, اکیلے جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے اسرائیل اور امریکی جارحیت کا, اٹیکس کا, اور منہ توڑ جواب دے رہا ہے. کتنا عرصہ مزید دباؤ برداشت کر سکے گا ان ٹرمز آف ریسورسز, آلسو ان ٹرمز آف جو صورتحال ہے اس کے اوپر, تو اسرائیل کی برداشت کے اوپر اور کیپیسٹی آف سسٹیننگ دس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا گیا تھا. لیکن ہمسایہ ممالک بھی اگر خلاف ہو جائیں گے اور یہ پریشر خطے سے آنا شروع ہو جائے گا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں مذمت اور کنڈیمنیشن سامنے آئیں گی, ہاؤ ول دس ایڈورسلی افیکٹ ایران؟ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ ایران کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہے. ایران نے یقینی طور پہ جو صورتحال کی ہے وہ اس کا دفاع کمزور ہوا ہے. وہاں پہ جو ہے اگر جو حملے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے ان کے ملٹری انسٹالیشنز پہ اور نیوکلیئرز پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مستقل ہو رہے شہریوں پہ بھی, تو یقینی ہے کہ اتنی بڑی طاقت پہ جو کہ امریکہ اور امریکہ کی پشپنائی میں اسرائیل کے جو کر رہا ہے, تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ایران کی پوزیشن یقیناً کمزور نظر آتی ہے ہم سے. لیکن ایران کے پاس چوائس کیا ہے؟ ایران کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ سرنڈر کریں اور اس پہ جو ہے ڈاٹڈ لائن پہ ٹریس کریں. یقینی بات ہے جو ابھی میں خیال آپ کے دفاعی تجزیہ کار سے بتا رہے تھے کہ دیکھیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ رجیم چینج ہوتی رہی ہے, رجیم چینج ہوتی رہی ہے, اور ہمارا یہی استدلال ہے کہ اس قسم کی رجیم چینج جو ہے وہ یہی ایک امریکن پالیسی کا ایک حصہ بن کے آتی ہے. لیکن ایک ہمیشہ دیکھیں کہ جہاں چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے لیبیا میں ہو, چاہے کہیں اور جنہوں نے رجیم چینج کرنے کو, یا افغانستان میں 20 سال تک جنگ کی ہے, کیا وہ کامیاب اس لحاظ سے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ جو ان کا آبجیکٹو تھے اس کو کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ مڈل ایسٹ کا نقشہ پولیٹیکل میپ تبدیل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد جو ہے میپ ضرور تبدیل ہوا لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جو کہ ان کی خواہش تھی. اب مجھے بتائیے عراق میں انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو وہاں پہ ہلاک کیا اور اس کے بعد 10 سال تک وہاں پھنسے رہے, اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ بند کی ہے. اسی طرح سے جو ہے افغانستان میں 20 سال تک لڑتے رہے اور واپس طالبان آتے ہیں. اسی طرح سے لیبیا کی آج صورتحال ہے. لیبیا جو ہے از دا موسٹ انسٹیبل کنٹری جو کہ پھر ایک خطرہ بن کے آتی ہے. دیکھیں ایک اور سب سے بڑی بات آتی ہے کہ ایران کو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے اپنی طاقت کے ذریعے اگر یہاں پہ حملہ بھی کرتے ہیں اور رجیم چینج بھی کرتے ہیں تو کیا اس سے جو ہے اس علاقے میں یا ایران میں امن آ جائے گا؟ ہم سب کو پتا ہے کہ جو ایران کے اندر اگر کوشش کی جاتی ہے رجیم چینج کرنے کی, مجھے جو لگتا ہے کہ اب ساری خواہش اسی پہ ہے, تو اس کے اثرات جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس پورے ریجن پہ کتنا پڑے گا, اور خود امریکہ کے لیے بھی بہت خطرناک ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی جو رہی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کہ دفاعی کہ ہمیں ملٹری اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھنا چاہیے. جو میرے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک اپالوجسٹ بھی بن جاتے ہیں کہ آپ جو امریکہ کی ایک یہاں سے اسٹریٹجی ہے یا رجیم چینج کرنے کی, تو آپ کہیں کہ وہ تو ہوتی ہی رہتی ہے, تو یہ نہیں ہوتا ہے اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں. ہما بقائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اسٹے ود می. ہما, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ ان.
ایران اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے درمیان ابھی ہی معاملات نارملائز ہونا شروع ہوئے تھے. قطر بھی ایک بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہا تھا غازہ ڈیل کے اندر، مگر اب یہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے کہ ایران پوٹینشلی جو ہے وہ آئسولیٹ ہو جائے گا اس پورے خطے میں. نہ صرف کنڈمنیشن قطر کی طرف سے آ رہی ہے بلکہ کنڈمنیشن کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے آ رہی ہے. In a scenario where Iran has essentially exercised its right to retaliate after it was attacked by Israel and then United States of America. جی ہما. دیکھیے جی اسینشلی اگر آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں تو اسرائیل بائی ڈیزائن سبوٹاج دی انیشل لائن آف کانورسیشن جو اسٹیبلش ہو رہی تھیں یو ایس اور ایران کے بیچ میں. جب بات کی طرف بڑھ رہے تھے تو اسرائیل نے پہلا اٹیک کیا اور پھر اس کی جو دلی خواہش تھی تقریباً 1.5 سال سے کوشش تھی کہ کسی طرح ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں امریکہ آ جائے ایران کے ساتھ تاکہ وہ پھر امریکہ اسرائیل کی سیاسی اور خطائی بقا کی جنگ لڑے. تو وہ اہداف تو سمجھے اسرائیل نے حاصل کر لیا. اب بہت سارے جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وجہ کہہ رہی ہیں ایران آئسولیٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران از آن اے سوسائڈل مشن. وہ ایک تھیوروکریٹک اسٹیٹ ہے، وہ ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے وہ وہاں پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دس اور دی اینڈ آف اٹ. لیکن جو مجھے زیادہ خطرناک صورتحال لگ رہی ہے کیونکہ گھنٹوں میں صورتحال بدل رہی ہے اور ایسکلیشن آف وار بھی ہے اور ایکسپینشن آف وار بھی ہے. تو جب ایک ڈیسپریٹ اسٹیٹ ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی مشن پر ہے تو جو اس کا اگلا اسٹیپ تو پھر وہ یہی ہوگا نا جی کہ وہ جنگ کو سی لینز پہ لے جائے. اور اگر وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا جو اس نے تھریٹ کیا تھا اور وہاں ان کے پارلیمنٹ نے پاس بھی کر دیا، اٹس ناؤ جسٹ اے اسٹروک آف پین کہ وہ اسٹریٹ کو بند کر سکتے ہیں. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ جنگ جو ہے یہ بالکل اکنامک فرنٹ پہ چلی جائے گی نا. آئل پرائسز بڑھ جائیں گی. آئل پرائسز بڑھنے کا بھی فائدہ بائی دا وے امریکہ کو ہی ہوگا. تو اسینشلی یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. مگر ہما ابھی تک چائنا اور رشیا کی جانب سے کچھ واضح طور پر سامنے نہیں آیا، ایون دو آج آپ کے ایرانین وزیر پہنچے ہوئے تھے ماسکو میں اینڈ اٹ واز اے ویری پازیٹیو میٹ اپ، مگر ان ٹرمز آف رشیا پلئنگ اے رول ڈائلاگ کے ابھی آپ کو کتنے امکانات دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے رشیا پلئنگ اے رول رشیا خود بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے کیونکہ اس پوری وار فاک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج رشیا نے یوکرین پر اور حملے کیے ہیں اور اسرائیل نے غزہ میں میسیکر کو کے لیولز بڑھائے ہیں. تو اس وار فاک کا فائدہ کچھ ممالک کو ہو رہا ہے اور ابھی ایکچولی ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کو خود ہینڈل کریں گے، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مہر آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت میسو چائنیز انویسٹمنٹ ہے ایران میں اور اس بیلٹ میں. تو یہ جو لارجر امریکن ڈیزائن ہے ٹو اٹیک چائنا، مجھے تو اب یہ اس کا ہی شاخسانہ لگنے لگا ہے. ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ، ویری ویل پوائنٹڈ آؤٹ. اسٹے ود می شیریں مزاری صاحبہ، وی ویلکم یو. بہت بہت شکریہ. ایک لارجر اسرائیل اور ایک لارجر ڈیزائن کی بات ہما بھی کر رہی تھیں ابھی پہلے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایران نے اٹیک کیا ہے امریکی اڈوں کو اور اس کی ریٹیلیشن کے اندر اب ممکنہ طور پر کوئی امریکن اٹیک جو ہے وہ بھی متوقع ہے. بٹ رائٹ ناؤ ور یو ایکسپیکٹنگ دس؟ دیکھیے اٹ واز ون آف دی آپشنز جو فلوٹ ہو رہا تھا، بٹ اس کے ریپرکشنز یہ ہوں گے کہ اب قطر نے آلریڈی کنڈیم کر دیا ایران کا اٹیک، تو وہ جو سپرفیشل یونٹی تھی کم سے کم OIC کی وہ اب ٹوٹ جائے گی، وچ از ناٹ گڈ. بٹ عراق اور سیریا میں اگر US بیسز کو اٹیک کرتے ہیں تو یاد رکھیں وہاں کی پاپولیشن اینٹی امریکن ہے. امریکہ نے یہ ٹیریٹریز ان ملکوں میں آکیوپائی کی ہوئی ہیں، تو ادھر ایک ڈفرینٹ ریئیکشن آ سکتا ہے. آلریڈی عراق میں کئی گروپس ہیں جو اٹیک کرتے ہیں امریکنس کو، تو ادھر تو اور بات ہے. بٹ یہ گلف قطر کا کرنا اور کویت پہ کرنا اور بحرین پہ اس کی ریپرکشنز نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، ان دا سینس کہ بحرین میں پاپولیشن اگر آپ دیکھیں تو ادھر پہلے ٹربل ہوا ہے بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا لوکل پاپولیشن.
تو یہ یعنی کہ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اب جنگ اور پھیلے گی, کیوس اور پھیلے گا, اور لارجر ڈیزائن بالکل دیکھیں اسرائیل کا تو وہ بلڈ بارڈرز کا ہے, دے وانٹ ٹو کٹ ڈاؤن مسلم اسٹیٹس جو پاورفل ہیں ان کا سائز کٹ ڈاؤن, فزیکلی کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے امریکہ نے عراق کو اس طرح کیا ہے, سیریا کو کیا ہے, لیبیا میں دیکھ لیں, اب ایران کو وہ کریں گے ٹارگٹ. اور ظاہر ہے اگر ایران میں چائنیز انویسٹمنٹ ہے تو چائنیز انٹرسٹ افیکٹ ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ پاکستان بالکل ہم اگر سمجھیں کہ وی ول بی امیون, نہیں, ہم بھی فوکس میں آئیں گے. I'll get to the پاکستان کا فوکس, مگر شیریں مزاری صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سچویشن روم میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں اور امریکہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بڑا کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے صورتحال کو. یو ایس ایڈمنسٹریشن وانٹس ٹو سی کہ کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں اور ان کے ریپریکشنز کیا ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امریکہ اف اٹ وانٹس تو ادھر ہی چیزوں کو ختم کر سکتا ہے, جس طرح جب سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا تب بھی ایران نے اڈوں پر اٹیک کیا تھا اور امریکہ کی طرف سے رد عمل نہیں آیا تھا, لیکن اس بار آپ رد عمل ایکسپیکٹ کر رہی ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن سے, یا یو تھنک کہ ڈومیسٹکلی دے ول بی انف پریشر رائٹ ناؤ آن ڈونلڈ ٹرمپ ناٹ ٹو اسٹارٹ another war, which is also ironic given that he wanted to be a man of امریکہ نے یہ بھی سوچنا ہے کس حد تک ڈونلڈ ٹرمپ وداؤٹ کانگریشنل اپروول فل فلیج جنگ کرے گا. یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے. ابھی انہوں نے کانگریس سے اپروول نہیں لی تھی ان اٹیکس کی, اور ان کو بھی پتا ہے کہ جدھر بیسز اٹیک ہوئی ہیں اگر ایران پہ وہ پھر ریٹیلیٹ کریں گے, ایران پھر جواب دے گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایران لانگ ٹرم سوچ رہا ہے, اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ جلد ختم ہو, لیکن جس طریقے سے اب پھیل رہا ہے کیوس اور جنگ, یہ جلد ختم نہیں ہونے والا انلیس امریکہ میں کوئی سینٹی آئے. اینڈ سر شیریں, یہ روئٹرز بھی ابھی رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی اٹیک نے امریکہ کے دوستوں اور ایلائز کو بڑی آکورڈ سچویشن میں ڈال دیا ہے. ہو از دا موسٹ آکورڈ رائٹ ناؤ وڈ یو سے؟ اینڈ آئی سے دس بیکاز مارکو روبیو نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ جو کنڈمنیشنز پبلکلی آ رہی ہیں ان میں سے بیشتر ممالک تو اندرونی اور انٹرنلی ہماری حمایت کر رہے ہیں ایران پہ اٹیک کی. لیکن اب یہ ممالک جو اندرون سے حمایت کر رہے ہیں یہ سوچیں گے پھر کہ ان کی ٹیریٹریز پہ اگر تھریٹ آ رہی ہے تو وہ کتنا امریکہ کو حمایت کرتے جائیں گے. دے وڈ وانٹ پیس. دیکھیں نا تیل کی قیمت کا کیا حال ہو گیا ہے. اگر اسٹریٹس آف ہارموز بند ہو جاتا ہے, اگر اور اٹیکس ہوتے ہیں گلف میں, تو اٹ ڈز ناٹ بینیفٹ دا گلف کنٹریز. اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ امریکہ کے ایلائز ایشیا میں باقی دیکھیں, آج جاپان اور ساؤتھ کوریا جو نیٹو کے سمٹ کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بیک سٹیپ لے لیا, وہ نہیں جا رہے آفٹر دا اٹیک آن ایران. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ دا نیٹو سمٹ. تو امریکن ایلائز نہ صرف گلف میں لیکن اور ایریاز میں بھی پھر سے سوچ رہے ہیں, سوائے یورپینز کے جو گنگ ہوئے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ری گین سم سارٹ آف امپورٹنس یا ریلیونسی اس پورے, بیکاز دے بیکم irrelevant in a way نا EU. تو وہ امریکہ کے ساتھ یہ گیم کھیلتے جائیں گے. بٹ ایشیا میں جو امریکن ایلائز ہیں ان دا لارجر ایشیا سیناریو, ان کا دیکھیں اب یہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کا بیک آؤٹ کرنا فرام دا نیٹو سمٹ, دس اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ. تو میں سمجھتی ہوں کانگریس کا فیکٹر آئے گا. یہ عرب کنٹریز ری تھنک تو کریں گے کہ کیا وہ چاہتے ہیں یہ جنگ پرولونگ ہو جس سے ان کو سخت نقصان ہوگا, اور کس حد تک امریکہ ان کو ڈیفینڈ کرے گا یہ بھی انسرٹن ہے. اور عراق میں یہ اپرچونٹی ملے گی جو اینٹی امریکن. مگر شیریں ابھی فرانس نے بھی کہا ہے کہ جنگ بند کر کے دوبارہ مذاکرات کی جانب بڑھیے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ بیکاز دیکھیں اپنی طرف سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو لگتا ہے کہ اس نے 3 نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کر کے ختم کر دیا تمام تر معاملہ. گو کہ اٹ ریمینز ٹو بی سین کہ واقعی یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ بھی ختم ہوا بھی ہے کہ نہیں, دیٹ از ڈیبیٹیبل, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. یو نو آئی تھنک a lot of this has to do with optics and muscle might right now as well. کیا اسرائیل بھی ابھی یو تھنک ابھی پیسیفائڈ ہے, امریکہ بھی پیسیفائڈ ہے,
ईरान भी पोटेंशियली इधर खत्म कर सकता है बात? आर ऑल ऑफ दीज 3 कंट्रीज इन अ मूड टू गो बैक टू द नेगोशिएशन टेबल? क्योंकि अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसने भी ये कहा है कि दुनिया में तमाम शहरी महफूज मकाम पर रहें, और ये हाई अलर्ट और सायरन्स अभी भी बज रहे हैं बीबी। नहीं, देखिए टेबल पे किस बेसिस पे आए? एट द गन पॉइंट तो नहीं आएगा ईरान। एग्रेसर स्टेट जो इजराइल है और जो क्या कहते हैं अमेरिका है, उनको क्या कहते हैं बैक स्टेप करना होगा। और ईरान ने ये भी कहा है कि पैलेस्टाइन के साथ हैं हम, यानी कि गाजा में भी इजराइल को वो जंग बंद करनी होगी। तो मैं समझती हूँ अब फ्रांस कह रहे हैं कि निगोशिएट और डायलॉग करो, लेकिन 2 दिन पहले तो ईयू वालों ने ईरान का फॉरेन मिनिस्टर गया तो उन्होंने डंडा दिया उसे कि क्या कहते तुम कमिटमेंट करो कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे और इजराइल का राइट है टू डिफेंड। आज भी यूरोपियंस कह रहे हैं कि कोई इलीगल बात नहीं है जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो यूरोप इज इररिलेवेंट एक्चुअली, जब तक वो इंडिपेंडेंट पोजीशन नहीं लेंगे, और वो नहीं ले पा रहे। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जाहिद साहब, अभी ये भी साथ कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ा साइबर हमला जो है वो पोटेंशियली ईरान कर सकता है। ईरान के हामी हैकर जो हैं वो अमेरिकी शहरियों और दीगर नेटवर्क्स पर भी हमले कर सकते हैं। एंड यू नो 5th जनरेशन वॉरफेयर, दिस इज अ होल डिफरेंट डायमेंशन विच कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। एक साइबर अटैक जो है वो कितना कलीदी किरदार अदा करेगा? इज दिस अनदर एस्पेक्ट विच रिमेन्स टू अनफोल्ड? देखिए, ईरान इस वक्त उसके जो है जिस तरह से उसकी चीजों को तबाह किया गया है, उनके मिसाइल के अड्डों को तबाह किया गया है। देखिए, ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसको इस्तेमाल करेगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क यही करता जो ईरान कर रहा है, और ईरान में खासतौर पे ज्यादा इसलिए भी है कि देखें ये पीछे 40 साल की हम तारीख देखते हैं तो वहां पे एक रेजिस्टेंस रही है इनके जो अमेरिका के और इजराइल के खिलाफ। अब मसला ये आता है कि ये इससे खतरनाक सूरत हाल है इख्तियार करके, सही बात है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो है ठीक है, रिजीम चेंज बहुत सी जगहों पे किया है अमेरिका ने, लेकिन उसके नतायज हमेशा खराब हुए, जिसके मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन अगर ईरान में करते हैं तो ये जो है एक ऐसी एक लिहाज से पूरा क्राइसिस या क्योस बढ़ेगा पूरे रीजन में, ना सिर्फ रीजन में, उसके एक ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। बात यह है कि अगर फर्ज कीजिए कि रिजीम चेंज करते हैं तो वो क्या ईरानी अवाम के लिए काबिल कबूल होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ईरान के अंदर बहुत सारे जो है इख्तिलाफ भी मौजूद है इस हुकूमत के खिलाफ, लेकिन जब किसी भी फॉरेन पावर के जरिए अगर आप लेके आते हैं कोई तब्दीली तो उसको जो है नहीं तस्लीम किया जाएगा। और एक और बात भी आती है कि तमाम ममालिक में, इराक में, अगर फर्ज कीजिए कि इराक में भी इनके अड्डे हैं तो इन अड्डों के खिलाफ भी एक अवामी जज्बात तो मौजूद है। इराक ने पहले भी अमेरिका से कहा था कि आप अड्डे यहाँ से खत्म करें लेके। उसी तरह जो है सीरिया के अंदर भी जो अड्डा मौजूद है वो तो पहले के उस तरह के एक खास मकसद के लिए कायम किया गया था। तो क्या ये इराक और क्या कहते हैं सीरिया के लोग जो है इस बात को कहेंगे कि हाँ यहाँ से जो है ये इन अड्डों से ईरान पे हमले जारी रखें? तीसरी एक और बात भी आती है, देखें इसको पूरी चीजों के आप उसमें पर्सपेक्टिव में देखें। जो कुछ आज ईरान में जो कुछ हो रहा है, 1.5 साल से इजराइल ने जो है एक जेनोसाइडल वॉर की हुई है गाजा के, उस पर कोई भी नहीं बोलता है इन वेस्टर्न कंट्रीज में। बिल्कुल जो है खामोशी और सन्नाटा है। अब तो सूरत हाल उससे ही बदतर हो गई जब एड भी नहीं आ रहे। उसके अलावा फिर लेबनान पे अटैक किया। लेबनान पे जब अटैक किया था हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन वहां पे जो है बड़ी तादाद में आपने सिविलियन को भी मारा था। अभी भी जो है तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन सीरिया पे अटैक करता है ये इजराइल। तो मसला ये आता है कि एक ऐसी हालत हो रही है, और मेरा ख्याल ये कि उसमें ये भी देखना चाहिए कि जो अरब ममालिक की जो कैपेसिटी है, जो कि अब सिर्फ बात नहीं आती, जो कि गाजा के मतलब पे आप देख लें कहाँ पे इजराइल पे कौन सा दबाव डाला गया है। और जबकि एक और सबसे साफ बात होती है कि ट्रम्प की हुकूमत जो है, इससे पहले बाइडेन भी, मैं दोनों में ये बाई पार्टिजन एक सपोर्ट हासिल है इजराइल को, लेकिन ये जब से ट्रम्प आए हैं तो उन्होंने तो जो इस लिहाज से जो कार्ड ब्लांश होता है इजराइल को या नेतन्याहू को, वो दिया हुआ है। अब मसला ये आता है कि उस पर आप बताइए कि जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं इनके, ट्रम्प के पिछले दिनों जब गए थे सऊदी अरेबिया
عراق یہ قطر اور UAE وہاں پہ جس طرح سے ان کو دیا گیا کہ کسی نے اس دوران میں کسی نے ان سے بات کی کہ جو کچھ عراق جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس کو روکا جائے. اب دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے. دیکھیں ایران کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ. ایران کو ٹھیک ہے ایک ڈیسپریشن تو ہوگی تو کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے, اس کے مضمرات خراب ہوں گے, بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کے تمام جو ہے آپشن ختم کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ڈیسپریشن میں یقینی طور پہ اس کو وہاں سے ضرور حملہ کرے گا. اب یہ جو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام 19 ممالک میں جو اڈے موجود ہیں کیا ان کی اپنی ساورنٹی ختم نہیں ہو گئی ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ ان ممالک کو جہاں جہاں ان کے جو امریکہ کہتے ہیں کیا وہ پوری طرح ساورن ہے, پوری طرح آزاد ہے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ ایران بھی اسی طرح سے ہو کے آ جائے؟ تو وہ جو نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اور ایک بہت بڑی رکاوٹ رہی تھی ایران. میں نہیں کہتا ہوں کہ ایران میں سب کچھ اچھا ہو رہا تھا, وہ انٹرنل معاملہ ہے, وہ جو ہے وہ ڈومیسٹک معاملہ ہے کہ اس کو لوگ وہاں کی حکومت کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ ان کے لوگوں کا کمال ہے. لیکن اگر باہر سے یہ کوشش ہوتی ہے رجیم چینج کی تو اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے. And I'll get to the regime change, sir. بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں. ہما, over to you again. یہ بات شیری بھی کرنا چاہ رہی تھی and I will let her expand on it in a second. But آپ جو greater world order کی طرف کہہ رہی تھی, یہ اشارہ جا رہا ہے potentially. بڑا ایک ریلیونٹ سوال آج بلاول بھٹو زرداری نے اٹھایا. You know, and I said this اپنے 10 بجے کی ابتدائیے میں بھی کہ شاید ہم لوگ لمحے دور ہیں تیسری جنگ عظیم سے. Unfortunately میرے منہ میں خاک, ایسا نہ ہو, but you know it all seems so real right now. But جو بلاول نے کہا کہ یہ inevitably the buck will stop at Pakistan, they might come knocking at our door too. How realistic is that? کیا پاکستان اس خطرے سے امیون ہے یا not at all? ہما بقائی, are you with me? Okay, پھر سے لائن منقطع ہو گئی ہے, کنیکٹ کرتے ہیں. شیری مزاری صاحبہ, are you there with me? جی, سو بلاول کا یہ کہنا دیٹ یو نو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے وہ فلسطینیوں کے لیے آئے, کسی نے جواب نہیں دیا, پھر وہ آئے واپس یمنیز کے لیے, کوئی بولا نہیں, انیویٹبلی وہ ہمارے لیے آئیں گے. تو پہلے بلاول بھٹو کو بولنا چاہیے تھا, اور جو حکومت ادھر بیٹھی ہے اس کو بولنا چاہیے تھا پہلے. ادھر تو 4 بندے پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں پیلسٹائن کے حق میں تو ان کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں. بٹ بالکل صحیح بات ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امیون ہیں, آپ امیون نہیں ہیں. آپ جو حالات جا رہے ہیں, اگر امریکہ اور اسرائیل کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں ٹوٹل سبمیشن, تو وہ جنگ لڑتے جائیں گے اور ایران لانگ ٹرم لڑے گی. میں آپ کو بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں, جدھر جو بھی میرے سے پوچھتا ہے کہ ایران از پلئنگ فار دا لانگر ٹرم. وہ جنگ سسٹین کر سکتے ہیں, وہ کیا کہتے جو شہادتیں ہیں, جو ڈیمیج ہے وہ سسٹین زیادہ کر سکتے ہیں بنسبت امریکہ اور اسرائیل کے. امریکہ میں کبھی بھی سٹینگ پار نہیں رہا. اور رجیم چینج کی ہم بات کریں, رجیم چینج یو نیڈ بوٹس آن دا گراؤنڈ. کون بوٹس لے کے آئے گا ایران میں؟ امریکہ اپنے باڈی بیگز تیار ہے لے جانے کے لیے. تو یہ چیزیں ساری دیکھنی ہے. ٹرمپ تو از اے سائیکوٹک مین, وہ انسٹیبل ہے. اس نے شور مچا کے جنگ تو شروع کر دی, لیکن اس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران ایک دم سے ول باؤ بفور امریکن پریشر اور امریکن ملٹری مائٹ. وہ تو نہیں ہوا. اب کیا کرے گا ٹرمپ, اور کتنی حد تک جنگ لڑے گا کانگریشنل اپروول کے بغیر؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جب یورپینز بھی دیکھیں گے کہ یہ چیزیں نہیں جا رہی, ایران از ڈٹرمنڈ ٹو فائٹ ٹو دی اینڈ بیکاز یو پشڈ ایران کو اپنے کونے پہ دھکا دیا ہے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو پھر یورپینز آلدو وہ ارریلیونٹ ہیں ایک لحاظ سے, بٹ وہ سوچیں گے, ری تھنک کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ انلیس ٹرمپ کوئی ہوش میں آئے اور اسرائیل ریئلائز کرے کہ وہ نہیں یہ جنگ جیت سکتا ایران کے خلاف, تو پھر شاید کچھ موومنٹ پازیٹیو ہو. Very interesting. And you know, I must give you an update, live update for now. صدر ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے. یہ کسی بھی ٹائم اس کا آغاز ہو سکتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ کا. زاہد حسین صاحب,
آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا؟ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر بھی دے دوں، کیونکہ معروف امریکی ادارے نیشنل پبلک ریڈیو نے متعدد ایکسپرٹس اور پھر امریکی حملوں کے بعد سیٹلائٹ امیجز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رپورٹس میں یہ انکشاف کیا ہے کہ سیٹلائٹ جو تصاویر ہیں ان کا بغور جائزہ لیے جانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی دعووں کے برعکس contradictory to what America seems to be claiming، ایرانی جوہری تنصیبات کو بہت کم نقصان ہوا ہے۔ پھر مڈلبری انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل سٹڈیز میں بھی ایرانی نیوکلیئر تنصیبات پر نظر رکھنے والے جو جیفری لوئس ہیں اور ساتھ انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے سربراہ ڈیوڈ آلبرائٹ ہے، زاہد حسین صاحب، ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ امریکی حملوں کے باوجود بہت سی جو اہم ترین تنصیبات ہیں وہ ایسی ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہی نہیں ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حملوں کے بعد بھی ایران کے یورینیم اثاثے سیف ہیں، محفوظ ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم، دیز ایکسپرٹس آر سیئنگ، کہ ایران کے جو انریچڈ یورینیم ہیں وہ کہاں ہیں۔ ڈیوڈ آلبرائٹ کا تو یہ بھی ماننا ہے زاہد حسین صاحب کہ امریکی حملوں کا مقصد جو ہے وہ تینوں جوہری پلانٹس میں موجود سینٹریفیوجز اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا تھا، کہ جو شاید انہوں نے حاصل کر لیا ہے، لیکن enriched uranium جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ایران کے پاس موجود ہے، and that is of course where the bigger problem is ان کے لیے۔ دونوں ماہرین کے مطابق اگر 21 جون کو لی گئی جو تصاویر ہیں، جو سیٹلائٹ امیجز ہیں، وہ واضح طور پر یہ دکھا رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں کہ امریکی حملوں سے قبل ہی ٹرکوں میں لاد کر یورینیم کو منتقل کر دیا گیا تھا، اور دونوں ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے زاہد حسین صاحب کہ حملوں کے نتیجے میں ایران کو کچھ نقصان تو ہوا ہے انڈاؤٹڈلی، لیکن ایران کے پاس 60% انریچڈ یورینیم کی جو مقدار ہے وہ کم از کم 400 کلو گرام ہے، جسے مستقبل میں کسی اور جگہ مزید انریچ کیا جا سکتا ہے۔ so you know the longer term impact is not that bad on ایران، مگر زاہد صاحب جس طرح آپ نے سنا، شیریں مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ایران تو لانگ ٹرم اس فائٹ کو سسٹین کرنے کی ول بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، پسلی بھی رکھتا ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بات بالکل، یہ جو آپ نے جن لوگوں کی جو ہے ابھی بتایا ہے، بیانات دکھائے ہیں، وہ ایکسپرٹس ہیں سارے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن نے جو ہے AIE نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ایسی ابھی تک ملے نہیں ہے سائن کہ جو وہاں پہ ریڈیشن پھیلا ہو، تو یہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو حملے ہوئے ہیں یقینی طور پہ اس کے جو انفراسٹرکچر تھے ان جگہوں کے اس کو نقصان ضرور پہنچا ہے، لیکن بالکل تباہ نہیں ہوئے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں انرچ یورینیم اگر آپ کے پاس ہے، مطلب جو 60% ہے، 60% جو آپ کے سویلین اس میں کام آتے ہیں، لیکن 60% کو 90% لے آنے میں صرف 2 ہفتے لگتے ہیں، صرف 2 ہفتے، جو کہ کسی بھی نیوکلیئر بام بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اصل بات یہ جی سر، لائن ڈراپ ہو گئی ہے، پھر سے کنیکٹ کریں گے۔ شیریں مظاہری صاحبہ آپ کی جانب آتی ہوں، فرمائی دیجیے گا، نیوکلیئر سائٹس، میزائل پروگرام، رجیم چینج، یہ تینوں اہم ترین ٹارگٹس تھے اور گولز ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے بھی، بلکہ صدر ٹرمپ نے حملوں کے بعد ایران میں حکومت کی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہوئے ٹروتھ سوشل پر بھی اپنی متعدد پوسٹوں میں سے ایک میں لکھا کہ ایران کے معاملے پر رجیم چینج کا لفظ سیاسی طور پر استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، البتہ اگر موجودہ ایرانی قیادت ایران کو دوبارہ عظیم نہیں بنا سکتی، now after making America again he wants to make Iran great again، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کیوں نہیں کی جا سکتی، اور اگر امریکی صدر کی خواہش کے مطابق آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ رجیم چینج ہو جاتی ہے، تو کیا یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ مزید ہاکش ایلیمنٹ جو ہیں وہ پھر منظر عام پر نہیں آئیں گے، یا مزید ایسی تگڑی رجیم نہیں آ جائے گی جو اپنے لیے ایک بم بنانا ناگزیر سمجھتی ہے یا لازمی سمجھتی ہے؟ میں آپ کو پہلی بات بتا دوں، یہ جو بلڈ بارڈرز کا نقشہ ہے جو ایران کو توڑنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک ان کے ایران کو توڑ کے پاکستان کو بھی توڑ کے ایک علیحدہ بلوچستان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو اثر ہوگا رجیم چینج کا بھی۔ اور دوسرا کیا کہتے، کیا پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا اگر پرو اسرائیلی حکومت آپ کے بارڈر پہ آ جائے، اوپر سے پلان وہ ہیلپ کرتی جائے آپ کے سیپریٹسٹ فورسز کو بلوچستان میں خاص طور پہ؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا کہ ہمیں کیا فرق پڑے گا، ہمیں بہت سخت فرق پڑے گا۔ یہ ہماری
غلط فہمی ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے سامنے اپیزمنٹ کرتے گئے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ایجنڈا آپ ان کا دیکھیں, ان کے نقشے جو فالو کرتے آ رہے ہیں, جو ان کی اسٹریٹجی اب تک ہے, اس میں آپ بھی ٹارگٹ ہیں. تو اس واسطے اس سے پہلے کہ آپ کے بارڈر تک آ جائے ایشو, آپ کو پہلے اپنی ایلائز کے ساتھ کوئی پالیسی ڈیوائز کریں. آپ گلف کنٹریز کو کچھ بات کر کے سمجھائیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور آپ یمن نہ بھولیے گا, یمن نے بھی ڈکلیئر کر دیا ہے وار, کیونکہ ہم بھول گئے ہیں کہ یمن پہ بھی تو امریکہ اور برطانیہ بومنگ کرتے آ رہے ہیں لگاتار. تو یہ پورے ایریا کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس میں اگر یہ لمبا چلا تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یو ایس کے پاس کبھی سٹینگ پار نہیں رہا. ایونچولی جتنی لمبی جنگ چلی ہے, امریکہ ایونچولی بھاگا ہے. آپ ویتنام لے لیں, آپ افغانستان لے لیں, اور کیا کہتے ہیں اسرائیل کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے لانگ وارز کی. اسرائیل کی جو بھی جنگیں ابھی تک لڑی ہیں اسرائیل نے, وہ 6-7 دن سے زیادہ نہیں کبھی چلیں. یہ جنگ کو آلریڈی ہفتہ سے زیادہ ہو گیا ہے, اور جتنا یہ چلتی جائے گی اسرائیل اتنا کمزور ہوتا جائے گا. لوگ اسرائیلی گورنمنٹ نے امبارگو لگا دیا کہ لوگ بھاگیں نا اسرائیل سے. ان کی آئی ڈی ایف جو ہے اس میں زیادہ طور ڈیول نیشنلز ہیں. تو اسرائیل کے لیے سخت مسئلہ ہوگا اگر یہ جنگ چلتی رہی. اوکے ڈاکٹر مزاری اسٹے ود می. لیکن زاہد حسین صاحب, یہ تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ انوائے جو ہیں ان کے اسٹیو وٹکاف, انہوں نے کہا ہے کہ بڑے قریبی رابطے میں رہیں ایرانین آفیشلز کے ساتھ. رابطہ جو ہے اپنا ٹوٹنے اور منقطع نہ ہونے دیں, کیونکہ یو ایس اسٹرائکس کے بعد ایران نے جو اب حملہ کیا ہے, اب سچویشن روم میں ڈونلڈ ٹرمپ ضرور موجود ہے, لیکن اسٹیو وٹکاف کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے رابطے جو ہیں وہ بحال رکھیں ایرانین آفیشلز کے ساتھ. لیکن جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, انہوں نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیڈنگلی بڑا ایک سخت اور بڑا واضح موقف لیا ہے. اینڈ دے رپورٹنگ دیٹ ہی از میکنگ اٹ ڈیفیکلٹ فار ایرانین آفیشلز ٹو ریچ ہم تھرو بیک ڈور. وہ کہہ رہے ہیں بیک ڈور نہیں اب میں نے بات کرنی, ناؤ دس از وار ود یو ایس اے. کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں, ایران ہمیشہ سے سنجیدہ تھا بات چیت کے لیے. ابھی جب یہ اسرائیل کے حملے سے پہلے جو ہے وہ اس کے 3-4 سیشن ہو چکے تھے عمان میں, اور اس میں بلکہ خود امریکہ کی طرف سے بات آئی تھی کہ اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. اب مجھے بتائیے کہ جو چوتھا راؤنڈ ہونا تھا اتوار کو, اور جمعے کے دن اسرائیل اس پہ اٹیک کر دیتا ہے, تو بات چیت پہ ایران نے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے. اور لیکن ایک بات ایران کی صحیح ہے کہ جو ہے وہ جنگ کے سائے میں بات نہیں کرے گا, کوئی بھی ملک نہیں کرے گا. کہ اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں پہ راکٹ برساتے رہیں, آپ B-20 کے ذریعے جو بنکر بسٹر جو ہے یہاں پہ گراتے رہیں, اور پھر آپ کہیں کہ جو ہے آ کے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھ جائے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی ملک نہیں کرے گا, اور میرے خیال ایران بالکل نہیں کرے گا. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر فرض کیجیے امریکہ اب آگے جاتا ہے تو اس کا نیکسٹ کیا چیز رہے گی؟ بوٹس آن دا گراؤنڈ. لیکن اگر فرض کیجیے ایران کے اندر بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں تو پھر امریکہ کو پھر پتہ چلے گا. جبکہ افغانستان میں 20 سال تک جنگ کرتے رہے, اس کے نتائج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, عراق میں دیکھ سکتے ہیں. ایران میں اس سے بہت ہی مختلف صورتحال ہوگی. اور ایک اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے, جو کہ ہم ابھی بات بھی ہو رہی تھی, کہ اس کے اثرات ان تمام مڈل ایسٹ سے لے کے پاکستان تک جو ہے کتنے خوفناک بنیں گے ڈومیسٹکلی. کہ آپ اگر فرض کیجیے کہ امریکن بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوتے ہیں اور اسرائیلی فوجی اثر ہوتے ہیں وہاں پہ ایران کے اندر, ایک تو ایسی کوئی حکومت تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو میرے خیال تسلیم نہیں کریں گے کوئی بھی. اب اس کے اور زاہد صاحب بڑا کلیئر موقف آیا ایران کا. ابھی بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں, ایران ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو حملے بند کیے جائیں فی الفور. مگر ڈونلڈ ٹرمپ تو ادھر سچویشن روم میں بیٹھے ہیں, وہ تو وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. CNN اور الجزیرہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بڑی قریبی نظر رکھ رہے ہیں کہ کون سے اقدامات اٹھائے جائیں. سو دے آر ناٹ کالنگ این اینڈ. یا تو اعلان کر دیں دس از اٹ, سو دین ایران ول کم بیک ٹو ٹاک. نہیں, اگر فرض کیا اگر اتنا ہی سنجیدہ ہے یہ امریکہ بات کرنے کے لیے, تو مجھے بتائیے UN سیکورٹی کونسل میں جو ریزولوشن جو ڈرافٹ ہو رہی ہے پاکستان, چائنا اور رشیا کی طرف سے, جس میں سیز فائر کی بات ہے,
اور सीज फायर पे अगर करते हैं तो क्यों नहीं उसको तस्लीम करते हैं? फिर मसला ये आता है कि एक तो अमेरिका जो है कभी मुझे बताइए कि एक सीज फायर के मसले पे आज तक उसने कुछ संजीदगी से बात की है? कभी उसने इजराइल से कहा है कि आप इसको जंग को रोकें ताकि हम मज़ाक़ात को आगे बढ़ा सकें? तो ये है कि ईरान बिल्कुल नहीं करेगा। कोई भी दुनिया का कोई मुल्क होता है, अगर आप उसको क्या कहते हैं उसमें जंग के साए में कभी भी मज़ाक़ात नहीं हो सकते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि जब तक एक सीज फायर होती है उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं। तो ये अगर लेकिन ये उम्मीद करना कि एक तरफा तौर पे तो वही हो गया कि आप चाह रहे हैं ईरान को कि वो सरेंडर कर दे और डॉटेड लाइन पे आके साइन कर दे, एंड दैट विल सेटिस्फाई इजराइल और अमेरिका। तो वो तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि देखें, एक और मकसद भी साफ है कि इजराइल का इस वक्त कोई भी इंटरेस्ट ये नहीं था कि सिर्फ न्यूक्लियर उस पर नहीं था। अब मैंने जैसे पहले बात भी की थी, अगर इतना ही इंटरेस्ट होता है कि वहाँ इजराइल या ईरान को रोकना है न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से, तो उससे पहले जो एक मुआहदा हो गया था 2015 में, जो है ईरान ने भी साइन किए थे, अमेरिका ने साइन किए थे, यूरोपियन कंट्रीज ने साइन किए थे, तो मुझे बताइए कि उसको फिर खत्म क्यों किया गया? Absolutely, there's hypocrisy on so many multiple levels, sir. शीरी मज़ारी साहिबा, ये जो सारे नुकात जाहिद साहब कर रहे हैं, मगर बीबी ट्रंप की हिपोक्रेसी, ये वो सदर है कि जो आकर कहता था कि जो माजी में अमरीकी सदूर थे उन्होंने रजीम चेंज किया, बड़ी बेगैरती का काम किया, इंटरवेंशनिस्ट सदूर थे, गलत किया, इसने कैंपेन इस पे चलाई। उसके बाद 8 खरब गिनवा ये नहीं थका कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमरीका ने जब जंगें छेड़ी हैं तो हमारे 8 खरब जाया हो गए, हमारे बच्चे मारे गए, कितना बुरा हुआ। अब ये मिडिल ईस्ट की जंग भी छेड़ रहा है, अब ये रिजीम चेंज की बात भी कर रहा है। सो आई मीन दिस हिपोक्रेसी इज वेरी आई मीन इज इट शॉकिंग फॉर यू एट ऑल? देखिए, बड़ा अनस्टेबल आदमी है और ये बात काफी अरसे से चलती आ रही है। एक बंदा जो अपनी कांग्रेस पे लोगों को बुला के अटैक करा सकता है, इफ यू रिकॉल, तो इसकी अनस्टेबल ही मेंटल हालत है और ये अब सदर बन गया है फिर से अमेरिका में। और क्या कहते, ये पहले यूक्रेन को की जंग ख़त्म करना चाह रहा था, वो नहीं हुई, फिर अब वो शोर मचा दिया कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया में न्यूक्लियर वॉर प्रिवेंट की। एक्चुअली हमारे न्यूक्लियर डिटरेंस केम इनटू एक्शन और यस, ट्रंप ने डेफिनेटली इनेबलिंग फैक्टर था, बट जंग उसने नहीं रोकी, डिटरेंस केम इनटू प्ले। ये बड़ी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। बट बीबी कथा कलामी माँ, वी डू सीम टू हैव अ लव हेट रिलेशनशिप, राइट? एक टाइम पे आप लोग उसको बड़ा पसंद करते थे, वापस चाहते थे ये जीत के आ जाए। ये लोग नून लीग वाले ये बड़े दुखी रहते थे और इसके खिलाफ ट्वीट्स करते थे। आज इनको बड़ी मोहब्बत है और आप लोग दुखी लग रहे हैं। नहीं, नॉट मेहर, नॉट एज अ कंट्री। हमारी लीडरशिप को एक अमेरिकन ब्लिंकर्स पहने हुए और कोई अजीब सा रोमांस है अमेरिका के साथ, कौम को नहीं है, कभी नहीं रहा। प्लीज, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, आपके साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रख सकता है, बट अगर आप समझते हैं अमेरिका लव्स यू या आपको एम्ब्रेस करेगा, आप अपनी हिस्ट्री देख लें। ये रिलेशनशिप जो आपकी अमेरिका के साथ रही है उस पर कॉस्ट ज़्यादा हुए हैं, बेनिफिट बहुत कम हुए हैं। कौम का रिस्पॉन्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आया है, दुरुस्त आया है और मैं हम लोगों ने भी तो बड़ा जबरदस्त डांस लिया। प्लीज के फॉरेन ऑफिस की कम से कम स्टेटमेंट बड़ी क्लैरिटी से आई कल, और उन्होंने अमेरिका को बाय नेम कंडेम किया, मगर आज नहीं किया जो करना चाहिए था, कल किया। और अफसोस ये है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो आज मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसकी स्टेटमेंट कम से कम एट द वेरी लीस्ट डिसअपॉइंटिंग थी और मुझे तो ज़रा कंसर्न भी है उस स्टेटमेंट पे। जब आपके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग दे दी तो आपने ना अमेरिका का नाम लिया, ना कंडेम किया, यू जस्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न। तो मुझे कंसर्न इस स्टेटमेंट पे है कि क्या हमारी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है कुछ, मतलब ये सवाल पूछने वाला है। इसका जवाब क्या लगता है आपको जाहिद हुसैन साहब, क्या हमारा पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है? आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी, कल फॉरेन ऑफिस ने बड़ा तगड़ा एक प्रेस रिलीज दिया, उसके अंदर अमेरिका का जिक्र भी किया, लेकिन आज नहीं किया गया। इज दिस अ पोटेंशियल पॉलिसी शिफ्ट और आर वी जस्ट इन अ वेरी ऑकवर्ड प्लेस राइट नाउ? देखिए,
मैं इसको इसका यकीनी बात ये कि जो सही बात है कि जो फॉरेन ऑफिस का जो स्टेटमेंट था बहुत ही कैटेगोरिकल था, होना भी चाहिए थे। उसके अलावा जो आपकी नेशनल असेंबली में भी जो करारदाद हुई थी वो भी बहुत साफ थी। और मेरे ख्याल से ये एक राहत जो इसकी जो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो है, तो फिर हमारे अंदर जो पॉलिसी मेकिंग में डिसहरे है, एक पॉलिसी में जो है वो नजर मुझे आती है लेके। तो मेरा ख्याल ये कि हो सकता है कुछ लोगों को अभी तक शुबा हो कि हमें जो है कुछ बीच में चलना चाहिए, लेकिन बीच में चलने वाली बात अब खत्म हो चुकी है। अब देखें, उसी तरह देखें ना कि अब आपका जो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन में, उसने जो ड्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहा था कि जिसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान को उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत ही कैटेगोरिकली जो है एक राइट वो अमेरिका उसको ईरान के अटैक को कंडेम किया गया है। लेकिन मसला ये आता है कि फिर आप ये तय करेंगे आपकी पॉलिसी क्या। मुझे शिफ्ट करने वाली बात नहीं लगती है, लेकिन एक टिपिकल एक कंफ्यूजन सी है कि जो है नजर आती है कि आप एक तरफ एक इदारा एक बयान दे रहा है, दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ ये आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि या तो तय करेंगे आपकी पॉलिसी है क्या। सो देयर इज अ कंफ्यूजन, यू फील एक दफा हमें भी सर बैठना पड़ेगा। मजारी साहब, लास्टली पॉलिसी तय करें हैं क्या? जाहिद साहब इज वेरी क्लियर, बट यू नो बिलावल भुट्टो जरदारी भी वाजे तौर पर मुतनब्बे कर रहे हैं कि ये हमारे घर आ सकता है। तो मुझे लगता है और भी जरूरत है व्हेन योर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इज ऑल्सो वार्निंग यू ऑफ द सेम थिंग। क्या पाकिस्तान पोटेंशियली टारगेट हो सकता है इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स? देखिए, लेट मी पुट इट दिस वे, एक तो बिलावल को अपने पे देखना चाहिए कि ही डिडंट स्पीक आउट। आई मीन दे आर इन पावर, ये नहीं बोले ना। इनके वालिद साहब जो सदर हैं वो नहीं बोले। गाजा में जो हो रहा है, मुझे स्टेटमेंट्स आप निकाल के देखें, सदर जरदारी की कितनी है, बिलावल की कितनी है, नवाज शरीफ फैमिली की तो मुझे लगता है ही नहीं, तकरीबन ना होने के बराबर हैं। और पूरे कैबिनेट मेंबर्स के आप देख लें किधर हैं वो स्टेटमेंट्स। तो इस वास्ते बट बात सही है कि आप अगर इस तरह करेंगे इंडिविजुअली तो ये सलामी टैक्टिक्स हैं, और वन बाय वन सारे मुस्लिम ममालिक जो स्ट्रॉन्ग हैं, आप देखें ना, ये वही ब्लड बॉर्डर्स वाला नक्शा है। इन्होंने पहले इराक को डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया, सीरिया को किया, लिबिया को किया। वो अरब ममालिक जिसमें मोनर्कीज नहीं हैं लेकिन वो मजबूत थे मिलिटरीली और नेशनलिस्ट थे, इवन दो डिक्टेटरशिप्स थी, उनको इन्होंने सबसे पहले टारगेट करते गए हैं। इजिप्ट को वो मुस्लिम ब्रदरहुड इलेक्शन। बहुत शुक्रिया शीरी मजारी साहिबा, जाहिद हुसैन साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। अगले चंद घंटे अहम तरीन है। दे विल प्ले अ क्रिटिकल रोल इन व्हाट इज गोना हैपन इन द मिडल ईस्ट। सदर ट्रंप ने बहुत बड़ा जुआ खेला है potentially with another war which is now unfolding और जो सबको अपनी लपेट में ले सकती है। We'll keep you updated. Good night, Allah Hafiz.